آج حسن ٹیکنیکل کی بہار تھی. ٹیکنیکلٹیز ڈیو ٹو ٹیکنیکل ایشوز. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, معذرتاً آج کچھ لگتا ہے تار ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی. کوئی ٹیکنیکل ایشوز ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ پھنس گئے تھے. حالانکہ واللہ ہم 10:30 سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. آپ کو یقین آئے یا نہ آئے, ہم 10:30 سے تھے اور آج ہم موجود تھے, تو ہم نے کہا 11 o'clock اسٹارٹ کر لیں. ویسے ہم روز ہوتے ہیں ٹائم سے پہلے یہاں ہوتے ہیں, لیکن سم ہاؤ نا مزمل بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں بندہ چینج کریں. مزمل جس کو پہلے آنا چاہیے وہ لیٹ آتا ہے. نہیں لیٹ نہیں آتا, ٹائم پہ آتا ہے. بڑا اچھا بھائی ہمارے ٹائم سے پہلے آنا چاہیے نا. راجو کیسے ہیں؟ سب خیریت الحمدللہ. آپ سنائیں کیا وجہ بنی کہ ہم نے آج اس ٹاپک کے لیے منہاج بھائی کو بلایا؟ اس کی آپ حکمت لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ ایکسپیرینس بولتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے, there is no shortcut to experience. جی بالکل. سالوں سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے شادیوں کا, جد و جہد. ایک شادی کا, یار ان کی شادیوں کا فیوریٹ ٹاپک ہے ان کا, ہے نا ماشاءاللہ. گروپ میں بھی سب سے زیادہ یہ پوسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں دوسری شادی کی ایڈوکیٹ تیار کر رہے ہیں نا, ماحول بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیڈ دا وے فرسٹ سر. سر میں اپنے امیر کو دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کے آپ وہ ہستی ہیں جن کے 14 سال ہو گئے شادی کو. تقریباً 15 سال. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کی شادی میں اور ہم سب کی شادیوں میں اور تمام امت کی شادیوں میں انشاءاللہ. اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اینڈ ہاؤ مینی کڈس ڈو یو ہیو؟ ماشاءاللہ 3 kids, 2 beautiful daughters, 14 years, 11 years and 1 handsome son. مصطفیٰ آپ تو جانتے ہی, بیٹے کا دوست ہے عبداللہ. یحییٰ کا بھی سیم ایج ہے نا ماشاءاللہ. یحییٰ کی بھی سیم ایج ہے, تو وہ اٹس اباؤٹ ٹو 7 years in June انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج کا جو ڈسکشن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرج کے ایشوز, شادی کے جو پھڈے ہیں, رولے ہیں, کیا وجہ بنتی ہیں, کیوں ایسا ہوتا ہے, شادی کی تیاریاں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں, what do we mean by marriage, شادی کی تیاریاں, اور پھر ہم اولاد کی تربیت پہ بھی انشاءاللہ آئیں گے کہ کیسے ایک اچھی جنریشن, اچھی نسل کو ابھارا جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شادی کی تیاری ہمارے یہاں کس طرح ہوتی ہے, کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شادی کی تیاریاں اگر ظاہر ہے جو ابھی اس وقت جو بھی چل رہا ہے معاشرے میں, وہ تو یہی ہے کہ ایکسپینسو سے ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے. آپ اس کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں. ہمارا جو جیسے بہت سارے لیکچرز ہیں, ضیاء بھائی کا بھی لیکچر ہے اس کے اندر, کہ آپ میرج پلان کرتے ہیں, ویڈنگ پلان کرتے ہیں بیسیکلی. آپ میرج پلان نہیں کرتے آپ بیسیکلی نا, سارا پیسہ اسی میں جا رہا ہوتا ہے. آپ ایونٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا سارا جو خرچہ جو ہے وہ آپ کا وینیو سے ہوتا ہے, کھانوں سے ہوتا ہے, کپڑوں پہ ہوتا ہے. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں سنتا ہوں کہ جی تقریباً جی 25-30 لاکھ کے جوڑے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو منیمم ایوریج میں بتا رہا ہوں. لوگ لون لے کے شادیاں کرتے ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ کہاں شادی کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ وہاں ملتا ہے یا نہیں ملتا. میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ایک ارینج میرج آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے, بجائے اس کے جسی وجہ سے آپ کے جو ہے نا یہاں پہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور حرام ریلیشنز کی وجہ سے. مطلب ذمہ داری کا جو احساس ہے ایک شادی کے بندھن میں آنے سے پہلے, اس کا ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ کوانسیڈنٹل ہوتا ہے. کہیں سے سن لیا کہ میرج کے لیے یہ آپ کو تیاریاں. ہمارے ہاں جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مقصد کیا ہے. مطلب ہم شادی کی تیاری کر رہے ہیں آج کل, کہاں کدھر بزی ہو, یا میری دوست 2-3 مہینے بعد شادی ہے, میں شادی کی تیاریوں میں بزی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کامیابی سے جتنے زیادہ اچھے طریقے سے شاپنگ کر لیتا ہوں, یہ شادی کی تیاری ہے. مطلب ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہو ایونٹ مینجمنٹ جتنی اچھی ہے, اچھا لہنگا 65 لاکھ کے لہنگے خواتین کے ہوتے ہیں, اور انہیں کب تک پہنتی ہیں وہ صرف ایک دن, وہ بھی انکمفرٹیبل. ٹھیک ہے نا, ایک ہے آپ کی جو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آسائش ہے. آپ تھوڑا بہت آسائش میں کبھی کبھی انڈلج ہو سکتے ہیں. پھر جو زبائش ہے نا وہ بھی حرام ہے, اور نمائش تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی یار, وہ پہلے جو ہوتی شادیاں جن میں وہ ایسے دکھاتے ہوتے تھے, یو نو, ابھی بھی ہوتا ہے, ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا. ابھی بھی آپ اگر گاؤں وغیرہ میں چیز دکھائی جاتی ہے تو باقاعدہ دکھاتے کہ انہوں نے یہ دیا, ہم ان کو یہ دے رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا صوفے پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے کہ ہم یہ گھڑی دی اور بتا رہے ہیں ہمیں اتنی گاڑی دی اور یہ دیا. باقاعدہ نمائش ہوتی ہے اس کی بیسیکلی. ایون یہ کہ جو گروم سائڈ ہے وہ بھی اپنے لیے برانڈڈ چیزیں لے رہا ہوتا ہے, یعنی سوٹ, آپ شوز ہو گئے. اس میں افسوس کی بات مجھے یہ بھی لگتی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اتنے مہنگے ہم وہ ڈریسز لیتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں, ایسی پرسنٹیج آلدو میں سمجھتا ہوں کم ہے, اور زیادہ پرسنٹیج نارمل لوگوں کی ہے. لیکن وہ نارمل لوگ بھی نا بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ٹو ریچ دیٹ لیول. میکسیمم اسپینڈ کرنا, اور جو بیچارہ کپل ہے وہ ڈیٹ میں اپنی زندگی اسٹارٹ کرتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ جو زندگی سکون سے اور محبت سے شروع ہونی چاہیے تھی وہ قرضے سے اور لون سے شروع ہو رہی ہے. حالانکہ وہی پیسے اگر ان کو مل جائیں, you know, they would have a very good start. Why people
take loans to get married. جتنے آپ میں استطاعت ہے, اور علیہ فرمایا کہ سب سے بہترین جو ولیمہ ہے وہ ہے جو سادہ ہے, یعنی جو اپنے استطاعت کے مطابق. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ گاڑی نہ لیں, ہم نہیں کہہ رہے نیا فریج نیا بیڈ نہ لیں, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کریں, اسٹرگل نہ کریں. ایسا نہ ہونا کہ آپ لون لے کے مہر دے رہے ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. آپ آلریڈی ڈیٹ سے آپ نے زندگی اپنی اسٹارٹ کی, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں نا, ہاؤ کوڈ یو لیو اے ہیپی لائف کہ جب آپ کی ڈیٹ میں چل رہی ہے لائف, آپ کے کریڈٹ کارڈز کے پڑے ہوئے, تو آپ نے اب اپنے وہ لون چکانا ہے, کیونکہ ہنی مون پیریڈ تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آئی ایم ان ڈیٹ, اب مجھے جو ہے وہ پیسے کرنے. تو جب آپ اس پرابلم میں آتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے, پھر آپ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں, پھر وہاں سے ایشوز کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جیسے ہم ٹاپک کی بات, جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہم شادی کے بعد کی بات کریں, جو پرابلمس آ رہی ہیں. یہ تو شروع, یہ تو ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے کہ شادی سے پہلے آپ کو کیا کیا دیکھنا چاہیے. شادی کے بعد جو ایشوز آتے ہیں وہ بہت آج کل ہمارے یہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری جو ینگ شادیاں ہو رہی ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے ڈائیورس ریٹس بھی بڑھ گئے. ڈائیورس ریٹ بڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا بچہ تیار تو تھا نہیں, وہ ابھی ممی ڈیڈی تھا کہ وہ ابھی صبح اٹھتا ہے 11 بجے 12 بجے. ویسے تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ ڈاوری کے بارے میں بھی ضرور ہم بات کریں, کہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاوری جو ہے شاید وہ اسلامک کانسیپٹ ہے, کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں مسلمان فیملیز میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے نا کہ وہ ڈاوری کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ مشکل ہوتی ہے اسٹرگلنگ فیملیز کے لیے. تو یہ بات تو ریئلائز کرنی چاہیے ہمیں کہ اسلام ہے, مطلب اسلام میں بالکل بھی ڈاوری کا کانسیپٹ نہیں, بالکل بھی نہیں. اور اب جو ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے نا, فار دی سیک آف کہ جی ہم معاشرے کو چینج کرنے جا رہے ہیں, تو اب وہ ڈاوری کا کانسیپٹ بھی نا جسٹ ٹو کیپ دی آپ کہہ لیں نا فار دی اٹریکشن کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لا رہے ہیں, تو وہ ڈاوری کانسیپٹ بھی نا آہستہ سے اس لیے ختم کر رہے ہیں. میں نے کچھ دیکھے تھے سوشل میڈیا, ہاں مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ دیکھ کے ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ. ہاں, لیکن ان کا جو نیت ہے نا, نیت جو اس کے پیچھے وہ جسٹ ٹو کہ ہم ایک معاشرے میں چینج لانا چاہتے, لیکن اس کا اسلام سے کوئی اتنا کوئی, کیونکہ جو وہ ہم بظاہر وہ پریکٹسنگ نہیں لگ رہے, کیونکہ ویڈنگ تصویریں آ رہی ہیں اور وہ گھوم پھر رہے ہیں. ہاں بالکل, لیکن ٹھیک ہے, لیکن کم سے کم اسٹارٹ تو لیا نا کسی نے, یہاں سے تو اسٹارٹ ہوا. اور یہ جو لفظ ہے نا ہسبینڈ اور وائف, مطلب اسلام میں جو لفظ ہے نا زوج, زوج از ویری ڈفرنٹ دین ہسبینڈ. ہسبینڈ از فرام ہسبینڈری, یعنی یہ فارمنگ پریکٹس ہے. مطلب ایک شخص نے بیج اگائے اور پروڈکشن کراپ پروڈیوس ہو گئے. ہسبینڈ ایک صرف نسل کو تیار کرنے والا انسان نہیں ہے, یعنی بچے پہ بچے کرنے والا. ہسبینڈری کا مطلب یہ ہے. زوج از جو بیسکلی when two becomes one, ٹھیک ہے, جب when you can't differentiate between one from the other, جب وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں, یعنی آپ ایک ہی کوائن کی 2 سائڈ بن جاتے ہیں. اور خواتین کو محسنات کہا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی حسن سے نکلا ہے, یعنی they are your guardians. وہ حسن میں کیا ہے, جو ایک بیسکلی گارڈ کرتا ہے نا آپ کو, ٹھیک, حسن مسلم, حسن از the one who which guards you, ٹھیک ہے. تو حسن جو ہے وہ خاتون آپ کی بیوی آپ کی وہ ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کس چیز سے, ایک تو باہر کے شروں سے, فتنوں سے, اور آپ کو حرام چیزوں سے بچاتی ہے. تو جو ہمارا ہسبینڈ اور وائف کا بھی جو ٹرم ہے نا, اس بھی میں ایگری نہیں کرتا. یہ جو ٹرم یہ بیسکلی ویسٹرن ٹرم ہے. ہمارا جو ہے نا وہ زوج کی ٹرم ہے, جہاں پہ آپ جسم کے آپ اسکن ہے تو اگلا لباس ہے آپ کا, اور آپ اس کی آپ کھیتے تو وہ کھیتے. قرآن میں یہ ہے نا کہ وہ آپ کی لباس ہے اور وہ آپ کے لباس ہے. اب لباس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ لباس کانسیپٹ یہ کہ اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے لیٹ سے, اگر تو آپ اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں, اپنا ہی کپڑا آپ ڈال دیتے ہیں. اگر آپ کی ایک شرٹ آپ نے ماشاء اللہ بڑی اچھی پہنی ویسے آپ سوری بھائی, تو وہ اگر اس کے اوپر کوئی اگر یہ استری کے بغیر ہے, اس پہ آئرن نہیں ہوا ہوا تو بری لگے گی, لیکن جب آپ اس کو آئرن کر کے پہنیں گے تو یہ اچھی لگے گی. دا پوائنٹ از کہ جتنا اچھا آپ اپنے لباس کا خیال کریں گے نا, مطلب اگر آپ لباس کا خیال کریں گے تو لباس آپ کا خیال کرے گا. جب آپ کو چوٹ لگتی ہے, آپ کو اگر کوئی دھبا لگ گیا, تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, جلدی سے آپ اس کو کہتے ہیں یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیں گے اس کے اوپر کہ کسی کو نظر نہ آئے, یا جلدی سے جا کے اس کو دھو لیں گے جا کے اس کو, تاکہ باہر یہ بات آپ کے ایب کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے نا. اگر آپ کے جسم میں کوئی ایب ہے, لباس آپ کو چھپاتا ہے آپ کے ایب کو. دوسرا کمفرٹیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے آپ کو. باہر سردی ہے تو اپنے لباس وارم پہن لیا, آپ کو گرم رکھتا ہے. اٹ آلسو شوز یور ریلیشنشپ کہ آپ اپنے کتنا قریب ہیں, مطلب لباس سے زیادہ کلوز, لباس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, ایک تو اللہ نے کہا کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کے بعد لباس سے زیادہ کوئی قریب چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک بڑا بیوٹیفل سا ایک ریلیشنشپ ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, آئی ٹریول اور لاٹ ایز ویل, مور دین 20 years ایکسپیرینس ہے پروفیشنل. 14 years میں نے ٹیلینور میں کام کیا, اور اس میں سے بھی 9 سال میں نے گوروں کے ساتھ ڈائریکٹ کام کیا, گروپ کے ساتھ, ناروے کے ساتھ. آئی وینٹ ٹو US, میں جرمنی, اٹلی,
آپ کا سویڈن, ناروے تو ہم جاتے تھے کہ ہمارا ہوم HQ وہاں پہ تھا, ملیشیا. شادی ہنٹ کر رہے تھے آپ؟ نہیں, یہ شادی کے بعد کی بات ہے, اتفاق. شادی میری 2005 میں ہوئی تھی, اور ہمارا جو مرجر ہوا تھا ٹیلینور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کا تھا 2011 میں تھا. اس وقت ہم اسلام قبول نہیں کیا تھا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, بس نماز پڑھی نہیں پڑھی, جیسے نارمل گھرانہ ہوتا ہے اسی طریقے سے تھا ہمارا. تو 2012 میں حج کیا, تو وہ ایک ہمارا تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ تھا. جب میں ان انگریزوں سے ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ, میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ لوگ شادیاں کیوں نہیں کرتے, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ ایکسپیرینس نا. تو کہتے نہیں, شادی جو ہے نا وہ بڑا ذمہ داری والا کام ہے نا, وہ آپ نے آنسریبل بھی ہونا ہوتا ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں, خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. اور وہ لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے جی, میں جانتا تو 20-22 سال سے لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے, شادی نہیں کرتے. شادی جو ہے نا, جو آپ نے ابھی ڈیفائن کیا ماشاء اللہ, اٹ کمس ود دا رسپانسبلٹی. اور اب ایسی تو نہیں کہا نا کہ اگر آپ نے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, کہ آپ نے اگر شادی کی تو آدھا دین مکمل کیا, تو یہ کوئی اس کا مطلب نہیں کہ آپ 2 شادیاں کر لیں تو پورا دن ہو جائے گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے, تو پھر تو متقی بن جائیں گے. متقی بن جائیں گے. ایک کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن ناکام شخص کے پیچھے نا 3-4 عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. خیر, یہ کوئی میم بھی بنی ہوئی ہے کہ جس میں ایک شخص نا سجدہ کر رہا ہوتا ہے طواف میں, تو ایک خاتون کھڑی ہے تو ایک سایہ ہے. تو جو بلاول نے کہا تھا نا کہ جب زیادہ پانی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, تو اس نے لکھا ہوتا ہے کہ جب ایک بیوی ہوتی ہے تو سایہ آتا ہے, جب زیادہ بیوی ہوتی ہے تو زیادہ زیادہ سایہ آتا ہے. خیر, یہ لائٹر نوٹ ہے, ہم اس پہ کبھی انشاءاللہ کسی اور دن شادیوں پہ زیادہ شادیوں میں بات کریں گے کیا اس کا حکم ہے. اچھا, تو بہرحال آدھا دن مکمل کیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا, آپ کا جو اخلاقی معاملات ہیں اس میں پوچھ گچھ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر میں غلط نہیں کوٹ کرا, کہ وہ آپ بہترین اخلاق اس کا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. آپ کے پڑوسی, آپ کے دوستوں سے اخلاق کیسا ہے یہ آپ کو بعد میں پوچھا جائے گا. جو آپ کے گھر میں اخلاق ہے وہ آپ سے پہلے پوچھا جائے گا, اور اس میں سب سے پہلے آپ کی وائف آتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے the best of you, یعنی ایکسیلنٹ, سب سے ٹاپ کا, جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین ہے. بالکل, پھر آپ نے اپنی ایگزامپل بھی دی, کیونکہ اتنا سینسٹیو میٹر تھا کہ جان لو میں تم سے سب سے زیادہ بہترین ہوں اپنی وائف. میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں نا اس ریلیشن شپ کو جتنی باتیں بھی ہم نے کی ہے اس انداز میں, اس ڈیفینیشن میں سمجھا نہیں جاتا. شاید وہ صرف ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ یار شادی کرنی ہے, چلو ٹھیک ہے یار, اپوزٹ جینڈرز اور مل کے بس زندگی گزارنی ہے, فیملیز کے لیے میں بھی بیوی اور بچوں کو غلطی کرتے ہیں لوگ, دشمن سمجھا جاتا ہے ایک طرح سے. پتہ کیسے قرآن کی اس آیت کا غلط ترجمہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بیویوں میں اور تمہارے بچوں میں تمہارے لیے دشمن ہیں, ان سے بچو, ان سے ڈرو, ان سے. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول پٹ یور سیلف انٹو ٹربل اگر آپ نے ان کے حقوق نہ ادا کیے. حقوق نہیں ادا کیے. اب جیسے ایک لفظ ہے قوام, بالکل لوگ اس کو بھی بہت مس انٹرپریٹ. اب قوام کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جو بھی جنریشن چل رہی ہے, انہیں ایک تو ماشاءاللہ میں خود پرسنلی ایگری نہیں کرتا کہ جو آپ قرآن کے شارٹ کورسز کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کی سمجھ اتنی نہیں ہوتی, کیونکہ جیسے قرآن بھی آہستہ آہستہ نازل ہوا, تو آپ کو بھی تربیت جو ہے یا جو ہسبینڈ وائف ہیں وہ بھی چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھنا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں جی میں قوام ہوں. اب قوام جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں صرف بیچاری بیوی کے اوپر سارا زور جو ہے نا وہ بیگم پہ چل رہا ہے, حکم چلاؤں, گھر پہ نہیں چل رہا. مطلب گھر میں جو زیادتی ہو رہی ہے یا مطلب جو چھوٹا موٹا چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں نہیں, ساری جو زور ہے نا وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر, بیگم کے, بیگم پہ اور سسرال پہ, جس کو ہم سسرائیل کہتے ہیں, اسرائیل کے وزن پہ, تو اور وہاں چل رہا ہوتا ہے. اور آپ جیسی شادی ہوتی ہے آپ کی, اچھا ہوتا کیا ہے, بڑے مزے کی بات ہے, کمبائنڈ فیملی سسٹم. میں خود رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, 2005 میں میری شادی ہوئی تھی, پھر 2007 میں میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی, وہ بھی یو ایس میں ہوتا ہے, AT&T میں کام کرتا ہے وہ, اور اس کے بعد 2008 میں میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی, وہ بھی یو ایس چلی گئی, پھر وہ اب بہنوں ہی ہے, وہ بزنس مین ہے. تو ہمیں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, بچے میرے اسی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں. کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نو ڈاؤٹ ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ود مائی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے. آپ کو بہت سی سپورٹ مل جاتی ہے ڈفرینٹ اس میں, لیکن آپ کو بس اس میں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کہاں آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات, جب شادی ہوتی ہے تو وہ خاتون آپ کے گھر آتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا فیملی جو سسٹم تھا, جو فیملی پیٹرن تھا, جو ٹائم تھا, جو روٹین بنا ہوا تھا, وہ چینج نہیں ہوتا.
لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو رات میں آئی ہے وہ صبح اٹھ کے اس پورے روٹین میں ایڈجسٹ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اس کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو روٹین سمجھنے میں ٹائم دیں. اب ہوتا ہے کہ ہم یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائے, ہم چینج ہونے کو تیار نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بھی تو پیرنٹس ہیں. ہم اچانک سے بن جاتے ہیں, حالانکہ وہ زیادہ قربانی دے کے آئے ہوتے ہیں, لیونگ یور پیرنٹس, یور ہوم, جہاں پہ آپ اور وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, وہ آتی ہے آپ کے بھروسے پہ, اور آپ وہ کہتے ہیں نہیں یہ شوہر ہے, یہ میری سنے گا, اینڈ ہی ول بی دیئر فار می فار مینی ایشوز. اور آپ جسے کہہ لیں جب پرابلم ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو دیر از سم ون ہو کین لسن ٹو می. اسکیجول تو دور کی بات, میرے خیال میں کلچر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کلچر جو ہے گھر کا ان کا مزاج مختلف ہے, کھانوں کا طریقہ مختلف ہے, بات کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اچھا یہ کھانے والی بات نا, یہ بھی میں اس پہ ٹاپک پہ ٹچ کروں گا. ابھی جو اب ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا, تو جو مرد ہوتا ہے نا وہ اچانک سے داماد بن جاتا ہے اس طرف. اور کون سا والا داماد؟ کلف لگا ہوا داماد, سنا ہوگا, اکڑا ہوا داماد. وہ جائے گا باہر سے پک کرے گا, بیگم کو باہر سے چھوڑے گا اور باہر سے لے کر آ جائے گا. کیوں؟ وائی اٹ از ہیپننگ نا, مطلب کیا اس کے پیرنٹس نہیں ہیں آپ جیسے وہ آپ کے, کیونکہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو کہ وہ جو آ رہی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کو اپنے پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرے. بالکل. لیکن آپ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے. اگر آپ, میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں نا تو میں کسی کے لیے رول ماڈل نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں اپنی وائف کے لیے رول ماڈل بنوں گا تو جو بھی آگے ٹاپک ٹچ کریں گے وہ کنٹینیو ہوگا آپ کے بچوں میں. کیونکہ جو ریلیشن شپ آپ کا میاں بیوی کا ہوگا بچے وہی دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہمارے گھر میں جو کھانے والی بات ہوئی, اب ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور میں پاکستان میں نا بڑا مسئلہ ہے کھانے کا, بہت مسئلہ ہے کھانے کا. ایک ڈش بنے گی اس کے ساتھ 60 ڈشز اور بنتی ہیں. اب بیگم جو ہیں آپ کی سارا دن اگر کچن میں 3 وقت کا تازہ کھانا بناتی رہیں گی تو بھائی شام میں اس کے پاس سے ادرک اور پیاز کی اسمیل ہی آنی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار تم میرے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ کہے گی بھائی سارا دن تو میں کھانا ہی پکاتی رہی تھی, کیونکہ آپ کے گھر کا ٹرینڈ ہی ایسا ہے, آپ کے اس طرح سے کلچر ہی ایسا ہے. ایسے گھر بھی ہوتے ہیں آپ اور یہ ہے, یہ میجورٹی سب کانٹیننٹ میں یہ ہے. بالکل بالکل. ہمارے گھر میں نا, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا تھا. میں آپ کو جسٹ ایکسپیرینس شیئرنگ مائی ایکسپیرینسز, اور یہ میں اس دور کی بات کروں جہاں پہ میں نے بہت جگہ دیکھا. ہمارے گھر میں کھانا از دا لیسٹ پرائرٹی. ہماری امی نے لیسٹ, جو میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ہی ڈائیڈ ان 2015 ود دا کینسر. ان کا ہم نے جب اپنے ہوش میں آخر تک دیکھا, جو امی کھانا بنا کے ہمارے والد صاحب کے سامنے رکھ دیں تو ہمارے ابو نے کبھی بھی اس میں یہ نہیں کہا کہ اس میں نمک کم ہے, چپ چاپ کھا لیا کرتے تھے. وہ ہم نے دیکھا, ہم نے کہا ٹھیک ہے. مطلب جب والد صاحب ہیڈ آف دا فیملی تھے نا, وہ اعتراض نہیں کر رہے تو ہم کیوں اعتراض کریں. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہی ہوتا تھا کہ سبزی رکھی تو سبزی ہی کھانی ہے, دیر از نو ادر آپشن. ہمارے نخرے بھی. اچھا پھر یہ ہوا کہ جب ہم کھانا ختم کرتے تو ہماری امی کہتی تھی کہ پلیٹ اٹھاؤ کچن میں رکھو. تو وہ عادت ایسی پڑی نا تھا بھائی, وہ عادت آج بھی ہے کہ ان انٹینشنلی ہم کھانے کی ٹیبل سے وہ پلیٹ اٹھا کے کچن میں جا کے رکھ دیتے. ابھی ہم نے کچھ ختم کیا ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو اب سکھا رہے ہیں. اب مسفرہ سن رہی ہوگی, سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کو, میری بیٹی سن رہی ہوگی کہ اچھا بابا جان اور اماں جو ہے نا اس طرح سے گیم کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ ہم نے اڈاپٹ کیا. میرے والد صاحب ہمیشہ آن دا گو تھے, مطلب ان کا سلیپ ٹائم بہت کم تھا, وہ بہت ایکٹیو تھے ماشاءاللہ. اور بڑے لوگوں کا ان کا مطلب ان کے لیے یہ کہنا کم نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ان سے کہنا کہ یہ آپ کی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے تو والد صاحب میری وہ شرٹ اتار کے نا شاید اس کو دے دیں. اس طرح کے مزاج کے میرے والد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. بہت اس طرح سے انہوں نے کیا, اس طرح بہت ایکٹیو تھے. رات کے 10 بجے 11 بجے اگر امی کہتی تھی نا کہ ہمیں آئس کریم کھانی ہے یا چاٹ کھانی ہے تو وہ ایسے بستر سے اٹھتے تھے, کہتے چلو لے کے جاتے تھے. وہ ہم نے دیکھا, وہ ہم نے. تو جب ہم نے شادی کر کے, جب ہم نے اب 2016 میں بھی, اچھا بورن ریز ان کراچی, ٹھیک ہے نا, ہم کراچی میں ہی رہتے تھے. بہت بڑا سوشل سرکل تھا میرا اپنا بھی, اور میرے کیونکہ جب وائف کی طرف بھی بہت بڑا سوشل سرکل تھا, اور وہ بھی ہم نبھاتے تھے سوشل سرکل کو نا. تو جب ہم نے 2016 میں ہم یہاں پر اسلام آباد فائنلی موو کر گئے تھے, ویسے ہم 2008 سے 2016 سے بیک اینڈ فورتھ موو کرتے رہے, تو ہم نے بھی اپنے, کیونکہ ہم نے وہی دیکھا, تو آج ہمارے گھر میں بھی وہی ہے. ہمارے گھر میں کھانا از دا لیسٹ پرائرٹی. لیکن آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں جہاں پہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ایک آئیڈیل سچویشن پریزنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر انہیں سے بچے سیکھتے ہیں, اور وہ پھر ان کی فیملیز بھی جب وہ شادی کرتے ہیں تو دے آلسو لیڈ اے گڈ ایگزامپل, ٹھیک ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز پیپل جو کہ شاید ان کے ماں باپ کی پریکٹسز بھی ایسی نہیں تھیں, اینڈ انہوں نے ان کی کنڈیشننگ بچپن سے ایسی ہوئی,
کہ ان کی سب یہ پریکٹسز نہیں رہیں, ٹھیک ہے, اچھا یہ and بڑا they have to struggle a lot. ایک بورڈ تھیوری بتاؤں آپ کو, ایک بورڈ تھیوری ہے بڑی زبردست, اس میں لکھا کہ یور میرج از اے بوٹ, یور لائف از دا اوشن جس میں وہ بوٹ تیر رہی ہے, یور سیل جو کہ کپڑا لٹکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تھرسٹ ملتا ہے ہوا کا, اٹ از لا الہ الا اللہ, اور جو آپ کے چپو ہیں وہ قرآن و سننا ہے, سبحان اللہ, اور جو آپ کا سسٹیننس ہے وہ تقویٰ ہونا چاہیے, اور آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہونی چاہیے. If you don't have taqwa as your sustenance and your chapu as Quran and Sunnah and as your sail la ilaha illallah, اور یاد رکھیں کہ there will be high tides and low tides. آپ لکی ہیں الحمدللہ آپ کو اتنے رسپیکٹیبل پیرنٹس ملے, مطلب we can't, قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام, ان کی وائف ہاجر اور سارہ بڑے اچھے, ان کے بیٹے بڑے اوبیڈینٹ, لیکن we find examples in the قرآن جہاں پہ باپ تو شوہر تو نیک ہے, نوح اور لوط, بیویاں ایول ہیں, بیوی تو نیک ہے آسیہ, فرعون ایول ہے, اولاد تو نیک ہے جیسے اسماعیل اور اسحاق ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ڈس اوبیڈینٹ ہے. چیلنجز تبھی پیدا ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مثال دی ہے. اور اس میں نا بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مطلب وہ جو دیکھیں نا سن, اڈاپٹیڈ سن جس کو یوسف علیہ السلام تھا, ان کو بیچ کے آگے وہ ہمیشہ زندگی ایسی گزاری جو کہ ایک نہ ماں باپ کے سائے کے بغیر, دو بیٹیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آتی ہیں رشتہ لینے کے لیے, باپ بوڑھا ہے. So we find different examples in the Quran. So I think smooth sailing نہیں ہوگی یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. میں یہی پوائنٹ پر دیکھیں, پوائنٹ کیا ہے, اسلام ہمارا بڑا زبردست دین ہے, ٹھیک ہے نا, خوف اور کیا کہتے ہیں, خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. یہ آپ فارمولا بنا لیں, بیلنس کرنا. دیکھیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 ایگزامپلس تھیں, مطلب 11 شادیاں ایگزامپل ہیں ان کی, ایک ٹائم پہ 9 بیوی ہیں. اچھا ورائٹی دیکھیں امت کے لیے, ایگزامپل کے لیے, ایک بڑی ہیں بہت خدیجہ, ایک چھوٹی ہیں عائشہ, ایک وہ ہیں جو ان کی لینگویج نہیں بولتی ماریہ قبطیہ, ایک وہ ہیں جو یہودی ہیں یعنی اسلام قبول کیا صفیہ بنت حیی. کتنی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں, مطلب ہمیں ڈفرینٹ کلچر, ماریہ قبطیہ فرام ایجپٹ کہاں سے آئی ہیں, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کو بیلنس اور کس طرح سے کیا. وہ مارک ٹوین کہتا ہے نا کہ میرج از اے کمبینیشن آف ٹو بیوٹیفل forgivers, two compassionate and beautiful forgivers. اگر دونوں معاف کرنے والے نہیں ہیں نا اور اس بورڈ کو چلانے والے نہیں ہیں پھر نہیں چلے گا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ بات کہنے آسان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکس ہے بیسیکلی, کہ جتنا دین کے قریب ہوں گے اور دین کی سمجھ ہوگی شادی شدہ کپل کو, اتنا زیادہ وہ فیملی جو ہے وہ تھرائیو کرے گی. میں نے ایک ایگزامپل میں کوٹ کرتا ہوں, میں نے پڑھا ایک جگہ پہ ایک ٹرائنگل بنا ہوا تھا, بڑی پروفاؤنڈ ایگزامپل تھی, I loved it so much. اس کے ٹاپ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا, اللہ تعالیٰ لفظ لکھا ہوا تھا, اور یہاں پہ میاں بیوی تھے, اور وہ کانسیپٹ یہ دے رہے تھے کہ the more you get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, you actually get closer to each other. I found it so profound. میں اتنی دیر اس کو دیکھتا رہا, میں نے اپنی وائف سے بھی ڈسکس, میں نے کہا this is so profound. کیونکہ مرد کی نا اصل میں, مرد عام طور پہ مردوں کی زیادہ غلطی, اصل میں ڈائلیما یہ ہے کہ مرد عورتوں کو نہیں سمجھے اور عورتیں بھی عورتوں کو نہیں سمجھی. زیادہ بڑے زخم جو ہے نا ایک عورت کو عورت نے لگائے ہیں, یعنی یا تو بہو کی شکل میں ساس کو یا ساس شکل میں بہو کو, اور ہم یہ ایکسپلین کریں گے. جو آپ پہلے بھی بات کر رہے ہیں, میں اس سے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عورت بھی جو ہے نا وہ عورت اور مرد کی سائیکالوجی بہت ڈفرینٹ ہے. ہم مرد شادی سے پہلے انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ فیمیلز کی سائیکالوجی کیا ہے. when you start studying کہ شادی کے بعد ہی پتہ نہیں چلتا, شادی کے بعد بھی سیریسلی کوئی نہیں جان سکتا, 1-2 سال تک آپ کو یا 3-4 سال تک شاید آپ کو نہ سمجھ میں آئے گا. ہاں سمجھتا ٹینجیبل نیڈز ہے نا. اس میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا, میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے یہ دیکھا بھی اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے, ساس اور بہو کا جو بھی خواتین کا جو بھی پرابلم ہے, اس کا بھی قصوروار مرد ہی ہوتا ہے. لیکن مرد قوام بنایا ہے نا, کسی وجہ سے بنایا ہے. اور قوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرڈر چلانا, قوام کا مطلب یہ ہے گرتے ہوئے کو تھامنے کا مطلب. سلمان حافظ صدیقی صاحب ہیں ماشاءاللہ, اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں. I would highly recommend all of you to listen to him as well. وہ کہتے ہیں قوام کا مطلب ہے گرتے ہوئے کو تھام لینا, جو پسا جا رہا ہے اس کو سنبھال لینا اور اس کا خیال رکھنا, یہ قوام ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا سلمان صاحب کا میں نے بھی لیکچر سنا تھا. جب میں نے لیکچر سنا تو میں زیادہ سرپرائز نہیں ہوا, کیونکہ میں نے کہا کہ دس از آلریڈی ہیپننگ ایٹ لیسٹ ان مائی ہوم نا, کہ میں نے کہا یار یہ کام تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اور جو آپ نے کی تھی نا, جو آپ کے بلیسڈ ہیں, آپ کے پیرنٹس آپ کے طرح سے ملے, لیکن اگر ایک اسٹیپ پیچھے جائے نا, تو ہماری امی کے ساتھ ایسا نہیں تھا. someone has to start, کیونکہ میرے فادر نے اسٹیپ ان کیا. ٹھیک ہے, اب ہو کیا رہا تھا
کہ جب ہمارے ددیال اور ددیال میں خاص طور پہ یہی کھانوں والا سلسلہ بہت زیادہ تھا، لیکن ہماری والدہ جو تھیں وہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں نے یہ سارے کام کیے تو میرے بچوں کو کون دے، جب میرے پاس اسپیئر ٹائم نہیں ہوگا تو نہ میں ہسبینڈ کو ٹائم دے پاؤں گی نہ میں بچوں کو ٹائم دے پاؤں گی. تو وہاں سے انہوں نے اس کو نکالا کہ نہیں، یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، اگر آپ یہ اپنی زندگی سے آپ نے تو بات کی، اب جن کا یہ کلچر ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ دن میں 3 دفعہ 3 کھانے بنتے ہیں. اب آپ مجھے پریکٹیکلی بتائیں کیا وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکے گی؟ نہیں دے سکے گی. اور صرف کھانے نہیں مناج بھائی، اس میں کپڑے دھونے کا بھی ہوتا ہے اور بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے، پورے گھر کا کرنا ہوتا ہے کام. اور پھر اس کے بعد اب ایکسپیکٹ، اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ اب آپ کسی دن کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ تم بچوں کی تربیت نہیں کرے، وہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ جو سارے دن وہاں بزی ہیں. آپ مرد کو اسٹیپ ان کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اب میں آپ کو ایگزامپل مطلب ایک ویسی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، لیٹ سے کوئی بات ہو رہی ہے، اگر دیکھیں اگر پیرنٹس نے آپ کی وائف کو سامنے سے کچھ کہہ دیا، تو میں آپ کو لوگوں کو ٹپ بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کچھ نہ کہیں، دونوں طرف سے کچھ نہ کہیں. کیونکہ اگر وائف کو دیکھیں، جب تک آپ اپنی وائف کی عزت نہیں کریں گے نا، کوئی بھی نہیں کرے گا. نہ آپ اگر آپ پیرنٹس کی عزت نہیں کریں گے نا تو وائف بھی نہیں کرے گی، وائف ہی نہیں کریں گے تو پیرنٹس بھی نہیں کریں گے. میں نے بہت دفعہ دیکھا. ہاں، آپ کو اپنا بیٹھنا. اب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اگر پیرنٹس نے کچھ کہہ دیا تو بیگم ریٹیلیٹ کرتی ہے. اور ہم نے یہ اس کے لیے اس کے اوپر جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ پہلے سے کہہ دیں کہ اگر پیرنٹس نے کچھ کہا، وائف بیگم کو کہتے ہیں، تو میں نے پیرنٹس کا ہی ساتھ دینا ہے کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں. آپ نے خاموشی رہنا. ہاں، اگر یہ فرض کریں سامنے آپ کہہ رہے ہیں سامنے نہ، اور اگر وائف نے کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ نے وائف ہی کو چپ کرانا ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھیں چپ کرانے کا انداز بھی بڑا میٹر کرتا ہے. وہی بات کہ اگر آپ اس کی انسلٹ کریں گے تو باقی سب بھی انسلٹ نہیں. اس کے طریقہ یہ ہے نا کہ طریقہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے کہا اچھا اب ہوا یہ کہ اب پھٹا تو ختم ہو گیا، آپ کچھ نہیں بولے، نہ ادھر بولے نہ ادھر بولے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس نے غلط بات کی ہے، لیٹ سے، تو جب بیگم چلی گئی تو آپ نے کہا امی یہ بات ٹھیک نہیں تھی میرے خیال سے. ہو سکتا ہے امی کہنی ہم تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب کمرے میں جائیں تو بیگم سے کہیں کہ یس امی نے غلط بات کر دی یا والد صاحب نے غلط بات کر دی، چلو چھوڑو، پیرنٹس ہیں، کچھ جانے دو. میں کہہ رہا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی تھی لیکن پیرنٹس سے جانے دو. میں آپ کو واللہ ہی بتاؤں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جیسچر جو ہے نا کہ آئی ایم دیر فار یو، یو کین ون ایوری تھنگ، اینی تھنگ ان دا لائف. مسئلہ پتہ ہے کہ مناج بھائی، مرد سمجھتا ہے کہ میری رسپانسبلٹیز ہیں ٹینجیبل نیڈس، روٹی کپڑا مکان آسائشیں بیڈ پرووائڈ کر دی. حالانکہ مرد کی زیادہ بڑی رسپانسبلٹی انٹینجیبل نیڈز ہیں. ایموشنل نیڈز، ٹینجیبل نیڈز بعد میں آتی ہیں. اور اس کی نیڈز کیا ہے کہ وہ رسپیکٹ کرے اسے اور اس کی سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرے. سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کیسے کرے گا وہ؟ بائی رسپیکٹنگ ہر اینڈ بائی پروٹیکٹنگ ہر. کہ تمہیں کوئی، جب تک میں ہوں زندہ، تمہیں کوئی بھی باہر کا شخص یا اندر کا نقصان نہیں پہنچائے. ویسے this requires very strong nerves for a man when such a situation happens نا، جیسے آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بات کر رہے ہیں. اس لیے تو قوام بنا ہے، easy. قوام کا ورڈ جو ہے نا بہت، دیکھیں لوگ غلط اس کو کرتے. قوام مینس کہ یار یو ہیو ٹو ڈو دا بیلنس. امی کو امی کی جگہ رکھیں، ٹھیک ہے، وائف کو وائف کی جگہ رکھیں. آپ بیچ میں، آپ نے ایک وہ ویڈیو کلپ کی اس کی بات کی نا، تصویر کی، ایک ڈائیگرام اور ہے، ادھر مدر ہے، ادھر وائف ہے، اور وہ جو ہوتا ہے نا بیچ میں ہسبینڈ. اب وہ اگر ادھر جاتا ہے تو ان بیلنس ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے تو ان بیلنس ہوتا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈس ہیں، بی اے مین یار، بی آپ انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کو اسٹرانگ، آپ کے وہ رکھے آپ کی ڈیسیجن پاور. آپ دیکھیں پیرنٹس کو آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ گھر میں گھسے، آپ کو پتا ہے گھر میں پھٹا ہوا ہے. اگر امی نے کوئی بات کی، آپ کو پتا ہے کہ اس میں سچ کتنا ہے اور اس کے اندر مینوپولیشن کتنے عرصے سال اب امی کے ساتھ رہ رہے ہیں. وائف کے ساتھ ود ان 7 days، آئی گارنٹی یو ود ان 7 days، اگر آپ کی 7 دن کے اندر آپ کو وائف کے پیٹرن کا پتہ چل جاتا ہے. وائف کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈھکن کس کے کھول کے رکھے ہوئے ہیں، تولیہ کہاں پڑا ہوا ہے، جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں. 7 دن میں آپ کو ہسبینڈ وائف اسپاؤسز کا پیٹرن پتہ. لیکن میں سمجھتا ہوں تو اسی لیے شاید اسلام نے جوائنٹ فیملی کا کانسیپٹ نہیں دیا، پروپوز سسٹم نہیں ہے اسلام کا. مطلب یو ہیو ٹو لیو سیپریٹلی پیسفلی، اور آپ اپنا وہ کریں اینڈ ٹیک کیئر آف دا حقوق آف یور پیرنٹس ایٹسیٹرا. آئیڈیلی جوائنٹ فیملی سسٹم از ناٹ دا پروپوزڈ سسٹم آف اسلام. آئیڈیلی کہ الگ رہیں. اچھا پھر ماں باپ کون دیکھے، بچہ چھوڑ کے چلا جائے؟ نہیں، یہ بچے کی رسپانسبلٹی ہے. نہ دیکھیں اگر ڈیپینڈنٹ ہے تو پھر آپ کو رکھنا پڑے گا obviously.
اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر ظاہر ٹھیک ہے. وہ اس کا مطلب الگ گھر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے الگ پورشن آپ دے دیں, پورشن ہو سکتا ہے, یا ایون ایک ہی پورشن ہے تو اس میں لمٹ ہو کہ کیونکہ گھر کی جو عورت ہے نا وہ مالکن ہے. ہاں, اور کچن سے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. کچن وہی گھوم پھر کے بات آ گئی نا, وہی کچن گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے کہ جب آپ کچن والا معاملہ کو کم کر دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ, اچھا کچھ خواتین کو بھی شوق ہوتا ہے نا کہ اپنے شوہر کو نا میں 2 پراٹھے 3 پراٹھے بنا کے کھلاؤں, ٹھیک ہے نا. اب ان کو آتے ہی ہوتا ہے کہ نہیں وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں, تو خواتین اب نہیں ملتی, نہیں مل جاتی ہیں, میں جانتا ہوں لوگوں کو. اچھا, تو وہ اب ایک آپ جو ہسبینڈ جو بیٹا 25 سال سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا ہے, اگر 10 سال اور کھا لے گا تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اب نہیں میں اپنے ہاتھ سے بنا کے نا اپنے شوہر کو کھانا کھلاؤں. یہ پرابلم بھی آتا ہے اونرشپ کا. ماں سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا چھینا چاہ رہا ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ میرا خاوند چھینا چاہ رہا ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں مرد کریٹ کرتا ہے یہ مسئلہ. دیکھیں اصل جو ساری گیم ہے نا وہ ہے آرڈر آف ریلیشن شپس کیا ہے. مرد کے آرڈر آف ریلیشن شپ جو شروع سے ہیں وہ وہی رہتے ہیں. عورت کے آرڈر آف ریلیشن شپ جب وہ شادی ہوتی ہے نا ریسیٹ ہو جاتے ہیں. اسلام ریسیٹ کرتا ہے. مرد کا آرڈر آف ریلیشن شپ شادی سے پہلے کیا تھا؟ سب سے پہلے اس کی ماں, پھر اس کا باپ جو کبھی شادی نہیں ہوئی, تو پھر اس کے بہنیں, اور پھر اس کے چاچو ماموں جو بھی ہیں, اور پھر اگر وہ ڈاکٹر ہے انجینئر ہے تو اس کی پھر جاب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب شادی ہو گئی تو ماں اور باپ کے بعد اس کی بیوی آ گئی, اور اولاد بھی اس کے بعد میں آتی ہے. یعنی آرڈر ہمارے ہاں اولاد بھی اوپر آ جاتی ہے, اور اولاد تو سب سے اوپر چلی جاتی ہے, بلکہ ماں باپ سے بھی اوپر, اور پھر سیکنڈ میں بیوی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مرد کا ماں باپ ہی رہتے ہیں. بیوی کا جب ریلیشن شپ آرڈر پہلے کیا تھا؟ پہلے اس کے ماں باپ جیسے مرد کا ہوتا ہے, لیکن جب شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا. اب تمہارا شوہر سب سے پہلے ہے, جنت جہنم تمہاری شوہر ہے, پھر تمہاری اولاد ہے, ساس ابھی تک ساس سسر نہیں ہے ابھی تک, پھر اس کے بعد تمہارے اپنے ماں باپ ہیں, پھر اس کے بعد ساس سسر ہیں. اللہ کے نے کیا فرمایا تھا؟ تمہارے 4 ماں باپ ہیں. یعنی تمہارے اپنے ماں باپ بھی 2 ہیں, اور وہ جو ماں باپ ہے نا اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ, اور ہسبینڈ کے لیے وائف کے ماں باپ, وہ بھی ماں باپ ہیں, لیکن رسپیکٹ 4 کی کرنی ہے, خدمت 2 کی کرنی ہے. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے نا شوہر کے, وہ بیوی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر وہ کرتی ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے. یہ ایسی ہے جیسے پڑوسی آپ کا آ کے روزانہ آپ کے گھر میں پوچھا لگا کے چلا جائے, کھانا پکا کے آپ کی ماں کو اور آپ کے باپ کو کھانا کھلا کے چلا جائے, اور آپ سے کچھ پے بھی نہ لے, تو اس پڑوسی کو آپ کبھی کہیں گے کہ نکل یہاں سے, اور وہ آپ کتنے اس کے سامنے جھک جائیں گے, کہیں گے تھینک یو سو مچ, یو آر دی بیسٹ نیبر آئی ایور ہیڈ. لیکن اس چیز کو نا وہ ہمارے یہاں ٹریڈیشنل جو پیرنٹس ہیں وہ فرض سمجھتے ہیں, اور بہو کو کبھی کبھی لایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ پورا گھر نوکرانی آ رہی ہے. نوکرانی کسی نے خوبصورت بات کی تھی نا کہ دنیا چلتی ہے اصول سے اور گھر چلتا ہے اخلاق سے. اخلاق سے, ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے بات کی کہ وہ الگ رہنا چاہیے, اگر آپ دیکھیں اگر آپ 2+2=4 پہ جائیں گے نا تو پھر پرابلمز آئیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وائف کے لیے چینج ہو رہا ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں ہسبینڈ کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے؟ جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے تمام ایکسٹینڈڈ فیملی کا کرے, ہوتا کیا ہے ہوتا ہے کیا کہ آپ ایک اپنی لائف گزار رہے ہیں. میں ایک پرابلم دیتا ہوں. ایک اگر فار ایگزامپل ساس انریزنیبل ہے, سسر بھی انریزنیبل ہے, اور ساتھ جو ہسبینڈ کی بہنیں ہیں وہ بھی انریزنیبل ہیں, تو پھر کیا کریں؟ تو جو ہسبینڈ ہے نا اسی نے سارا گیم کھیلنا ہے اور اسی نے سارا بیلنس کرنا ہے. کیوں میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی وائف کو روم نہیں دیں گے, یا اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, یا اس کو ٹائم نہیں اسپیئر کریں گے, تو وہ آپ کی بچوں کی تربیت نہیں کر پائے گی, نہ وہ فریش ہو پائے گی, اور رات کو آپ کو تھکی ہوئی ہی ملے گی, آپ کو بھی نہیں ٹائم دے پائے گی. بالکل آپ نے پیرنٹس کو دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹس سے بدتمیزی کریں, میں کہہ رہا ہوں پیرنٹس, میں آپ کو اپنی اگزامپل چھوٹی سی, اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے یہاں پہ, سوری بات کاٹ رہا ہوں, کہ آپ گھر چینج کر لیں. ہر بھائی کر بھی نہیں سکتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بس آپ نے نا بیچ میں ایک نا ایسا انوائرمنٹ کنڈیوسو بنانا ہے جس میں عورت کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی نہ آ رہا ہو اور گھر کا نظام اچھا چل رہا ہو. اگر آپ نے بہت ٹرائی کر لی ہیں پچھلے سالوں سے, پھر بھی کچھ نہیں ہو پا رہا, تو پھر باؤنڈریز کم از کم سیٹ کر لیں, کیونکہ عورت گھر کی مالکن ہے, چاہے ماں ہے, چاہے بیٹی, چاہے بیوی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو کمرہ ہے نا اس کے بعد سے آپ کی اونرشپ ہے, کیونکہ ایک گھر کی 2 مالکن نہیں ہو سکتے. حالانکہ میں تھوڑا سا اس میں میرا اختلاف ہے کہ گھر کی مالکن جو ہے نا وہ عورت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچن کا معاملہ آ جاتا ہے. مین آف دی ہاؤس, ہیڈ آف دا فیملی شوڈ بی دا مین آف دی ہاؤس. جو مرد ہے مین آف دی ہاؤس could be a woman نا. اب اگر فادرلی فیگر نہیں ہے نا تو فیمیل ڈومینیشن آ جاتی ہے. جہاں فیمیل ڈومینیشن آتی ہے نا وہاں پرابلمس کریٹ زیادہ ہوتی ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ
کہ جو ہسبینڈ ہے اسی نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کراچی میں رہتے تھے جہاں پہ رات میں 2-3 بج جاتے تھے ہمیں سوتے ہوئے. میں آپ کو کیونکہ بہت سارے لوگ دین کو نہیں سمجھتے, ہم تو ایک جنرل عوام الناس کی بات کر رہے ہیں نا. جنرل پریکٹس کیا تھی کہ رات میں کراچی میں 2 بجے ہم بھی سوتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے مہمان آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. جب ہم نے چینج اپنا کیا تو دیٹ واز ناٹ این ایزی چینج. ٹھیک ہے, ہم لیٹ جاتے تھے 9 بجے, بچے ہم لٹانا چاہتے تھے کہ بچے اسکول جانا چاہتے, لیکن ہمارے یہاں مہمان آتے تھے 10 بجے 11 بجے اور 12 بجے. تو ہم اس طرح سے, ہم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ہم یہ کرتے تھے کہ میں بچوں کو لے کے اوپر چلا گیا 7:30 بجے. آج بھی ہمارا روٹین یہ ہے کہ 7:30. آپ تو اچھے ہسبینڈ ہیں نا, ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور کچھ پیرنٹس بھی بہت زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں بچپن سے نا, قابو جو ہسبینڈ بات نہیں سمجھ رہا. ہاں, تو اسی کو سمجھانے کو تو بٹھا رہے ہیں ہم اس کو کہ اگر دیکھیں اگر آپ بات نہیں سمجھ رہے تو پھر پرابلم یہ آپ کے اوپر آئے گی. اب ہوتا کیا ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا کرے وہ کس پوائنٹ آف ہسبینڈ کی. تو رسپانسبلٹی یہ ہے کہ بیلنس کریٹ کرے. اگر گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے, سب سے میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ دامادوں کو پالنا چھوڑ دے, سب سے پہلے دامادوں کو پالنا چھوڑیں آپ. ہمارے بہت بڑا کلچر ہے دامادوں کو, آپ خود بھی داماد نہ بنے, کیونکہ اگر آپ داماد بن رہے ہیں تو دیکھیں جس کی بیٹی کے ساتھ آپ جیسے رکھیں گے نا, کل کو آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہوگی. پریپیئر فار دیٹ. وہ جو داماد ملے گا نا آپ کو, وہ بھی ایسے ہی ملے گا جیسے آپ تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک لائف ہے نا, اس کو الگ ٹریٹ نہ کریں. دیکھیں جب ہم JDS میں تھے, نماز نہیں پڑھتے تو اس وقت نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا ایک الگ کام لگتا تھا, اور ہم کہتے تھے یار کیا مصیبت ہے. اب الحمدللہ وہ پارٹ آف دا لائف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وائف کے پیرنٹس, وائف کو آپ اور اس کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں اس کو اپنا پارٹ آف دا فیملی بنائیں گے تو آپ کو الگ جا کے کام نہیں کرنا پڑے گا. میں یقین کریں, میں اتنا اپنے سسرال جاتا تھا کہ میری وائف مجھ سے یہ کہتی تھی کہ بس کریں, کتنا جائیں, کہیں اور چلیں. میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی ساس بہت اچھی کوک تھی, دو مدد نہیں پکا دی تھی. نہیں وہ نہیں, اچھا وہ ٹریڈیشنل ساس تھی. میں جاتا تھا نا تو یہ بھی منگا لو, وہ بھی منگا لو, یہ بھی منگا لو. میں نے ایک دن کہا کہ یہ میرے ساتھ نہیں چلے گا, یہ صحیح ٹھیک ہے نا. اب جو گھر میں پکا ہے وہی کھائیں گے, اور جو گھر میں پکتا تھا میں اپنے بہنوں کو بھی کھلاتا تھا. شروع میں ہماری امی, کیونکہ وہ بھی تھوڑا سا ذرا پیچھے بیک گراؤنڈ سے تھیں, تو وہ چاہتی تھی داماد کا نا یہ بھی چائنیز آ جائے. تو ہم نے اپنے بہنوئی کو دال چاول بھی کھلایا ہے, PC میں بھی کھانا کھلایا ہے, میریٹ میں بھی کھلایا ہے, ٹاپ ناچ ہوٹلس میں بھی کھلایا ہے, لیکن گھر میں ہم نے دال چاول بھی کھلایا ہے. مناب جو آپ سولوشن دے رہے ہیں نا, یہ میں بلیو کرتا ہوں کہ دس از 100% ٹرو اینڈ 100% ورکنگ بھی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس ڈیفیکلٹ, اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب مسائل شروع ہوں اور آپ کو لگے کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے اور میں بیلنس نہیں کر پا رہا ہوں, تو بہتری ہوتی ہے اسی میں کہ آپ الگ ہو جائیں, تاکہ یہ سائڈ بھی خوش رہے اور یہ سائڈ بھی خوش رہے. لیکن ماں باپ کی رسپانسبلٹی نہیں, وہ تو obviously جیسے طلاق ہے ناپسندیدہ عمل ہے, لیکن ٹھیک ہے اللہ میاں نے کہا, لیکن وہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے, میں بالکل ہی نہیں بن رہا, تو فار جیسے کہتے ہیں نا فار گریٹر گڈ آپ کہتے ہیں کہ میں الگ ہو جاؤں. دیکھیں پیرنٹس کا ہونا, بہت گرینڈ پیرنٹس بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. 3 مہینے کی مسفرہ تھی بڑی والی بیٹی میرے, ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, بیمار تھی, تو وہ پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے, تو میں نے پوچھا کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جی بخار ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا انہوں نے, ڈاکٹر اعجاز نام تھا, کراچی میں ماشاء اللہ, کہہ رہے آپ کے گھر میں دادا دادی ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں. نانا نانی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ہے. تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے نہیں آپ اس کو میرے پاس کیوں لے کر آئے؟ تو میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہہ رہے وہ جو کہیں, جو ٹوٹکا دیں, آنکھ بند کر کے عمل کر لیجیے. اینڈ وی ور سرپرائزڈ. میں نے کہا کس قسم کا ڈاکٹر ہے یہ؟ پھر ہم نے یہ عمل کیا. آپ اعتقاد کریں, اس سے اب اگر ہم تھوڑا سا اس کو شفٹ کریں پیرنٹنگ کے اوپر, آج کل کیا ہو رہا ہے. اچھا میں نا ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کہ ہسبینڈس کو نا کچھ اسٹینڈرڈس کی طرف ایم کرنا چاہیے, کچھ بینچ مارکس ہونے چاہیے کہ جس طرح وہ کوشش کرے. نمبر 1 مطلب آئی ووڈ آسک 2 questions فرام ہسبینڈس, ٹھیک ہے. نمبر 1 از کیا آپ کے سب سے بہترین دوستوں میں سے کون ہے, پہلے 3 کا نام لیں. اگر ان تینوں میں وائف کا نام آپ کا آتا ہے تو الحمدللہ یہ کریڈٹ وائف کو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر نام نہیں آتا پہلے 3 دوستوں میں سے تو غلطی ہسبینڈ کی آپ کی ہے. میں تو 3 کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں فرسٹ پہ آنا چاہیے, فرسٹ پہ آنا چاہیے آئیڈیلی. میں آپ کو اپنا بتاؤں نا, میرے جتنے سوشل میڈیا کے پاسورڈز ہیں, میرے جتنے بینک آن لائن, وہ تو انہوں نے لیے ہوئے نا آپ سے,
यार ऐसी बातें देखे ना लाइव हो रहा है ना, ऐसी बातें होती नहीं, समझा करें ना, वो मैंने खुद दी है, मैं समझा मोहब्बत में दी है, समझा करें बात। देखो मिराज दे बेटा लिखो सारे। मेरी सैलरी स्लिप, मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे दोस्त पिछली कंपनी पे कि एक सैलरी स्लिप जो है ना मिनहाज भाई को जाती है और एक जो भाभी के ईमेल एड्रेस पे जाती है, क्योंकि मैं फोन पे बता आइडियली पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर 3 में है और तो फिर तो बड़ा अच्छा है। देखें बार बार मैं कहूँगा क्रेडिट जो देखें जो खातून आ रही है ना वो आप ही के रहमो करम पे आ रही है, आप जैसे रखेंगे ना वो वैसी रहेगी। मेरी अम्मी बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि ना बहू बुरी होती है ना दामाद बुरा होता है, बेटा और बेटी उसको बुरा अच्छा बनाते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड की इज्जत अपने मैके में करवाएंगी तो ही इज्जत होगी, और मैं अगर अपने मैके में करवाऊंगा उसकी तो ही इज्जत होगी। ये मतलब मैं कहता हूँ यार दिस इज अमेजिंग थिंग ना। और दूसरा क्वेश्चन मैं जो था ना वो मैं करता हूँ कि अगर मतलब हस्बैंड से कि कायनात के सबसे खूबसूरत मतलब या औरतों में से सबसे खूबसूरत औरत आपको कौन लगती है? अगर पहले 3 औरतों में से, यानी माँ भी आ सकती है डेफिनेटली, बहन भी, अगर पहले 3 औरतों में बीवी का नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक अच्छे हस्बैंड होने की निशानी है। अगर नहीं आता तो गलती आपकी है। अच्छा, और औरतों से सवाल कि इस दुनिया में आपका सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करती हैं? अच्छा, ट्रस्ट वाला मतलब ये बोथ वेज है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे ना तो ही ट्रस्ट डेवलप होगा। और जब आपने 3 औरतों वाली बात की ना, ये थोड़ा सा ना ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बनता नहीं। माँ की वैल्यू समथिंग डिफरेंट होती है। जब आप compete करते हैं ना, देखें अब जो औरतों की बात कर रहे हैं, जो वाइफ्स हैं उनको मेरे लिए टिप ये है कि जो मदर इन लॉ है ना उसको सासी समझें, माँ नहीं समझें। हाँ, ये बड़ी गलती है। जो नंद है ना उसको नंदी समझें, बहन ना समझे। और जो मदर जो सासें हैं वो उसको बहू ही समझे। जब होता क्या है, जब आप वो जगह लेने की कोशिश करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट वहां खड़ा होता है। मुकाम मिलता नहीं, एक्सपेक्टेशन वैसे ही सेट हो जाती है। मिल नहीं सकता, नेचुरली इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस हस्बैंड के पहली नंबर पे वालदा है, दूसरी पे बहन है, तीसरी पे बेटी है, उसकी वाइफ लिस्ट में आ नहीं रही, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। ये लिस्ट ही गलत है। मैं आपसे मतलब सॉरी मैं क्या, ये लिस्ट गलत है। वाइफ इज, देखें ये लिस्टिंग में नहीं आती। माँ को आप कैसे लिस्ट में लाए 1 2 3 4 करेंगे, बहन को। मैं कह रहा हूँ कि वाइफ शुड बी इन द टॉप 3 पीपल। मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, हर बंदे की अपनी जगह है। ये जगह है बेसिकली। यहाँ पे एक वो है बेसिकली कि आपकी वाइफ की आपने क्या ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप को समझा या नहीं समझा। बात ये है क्या आपने किसी की इंपॉर्टेंस को अपने दिल में उसको अहमियत दी है या नहीं दी। एग्जैक्टली लोग, मैं आपको बता सकता हूँ कि 80 to 90% मर्द फर्स्ट 3 में उनकी बीवी आती नहीं है। यार अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो इस्लाम ने बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दिया है। हर बंदे के हुकूक, बिल्कुल ठीक है, उन हुकूक को अगर पढ़ लिया जाए और कोशिश करें उसकी पासदारी करें तो हर बैलेंस आउट खुद ब खुद हो जाए। एग्जैक्टली, हम अगले को फर्ज याद दिलाते रहते हैं। बिल्कुल, उसके हुकूक जो है ना वो हम भूल जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन एक चीज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे ना, मेरा पर्सनल ये मानना है कि सबसे बड़ी स्ट्रगल सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वो है औरत का पर्दा। ठीक है, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में और भी लोग हैं, देवर भी है जिसको हदीस में मौत कहा गया है। बाहर के बंदों को और बात है, देवर के बारे में खास तौर पे पूछा गया, लेकिन उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो मौत है। तो वो औरत बेचारी, मैं तो समझता हूँ वो स्ट्रगल करती है कि वो घर में भी पर्दे में रहती है, कोई उसकी इंडिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, और वो बाहर जाती है तब भी पर्दा। देखिए ये जो आप बात करें ना, ये केस टू केस है। ठीक है, अगर आपके लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो ठीक है आप घर अलग ले लें। अब घर में सास बहू के पर्दे ज्यादा हो रहे हैं और आप नहीं मैनेज कर, जो आपने पूरी 100% एफर्ट डाल दी और फिर भी नहीं मैनेज हो पा रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो जनरलाइज्ड है। मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हैं। सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर आप अपने बच्चों से एक सवाल पूछते हैं कि डज योर मदर वैल्यू यू मोर और योर फादर मोर, उनका जवाब क्या होना चाहिए? यानी कि दोबारा बताएं क्वेश्चन, जिसमें नहीं आया। बच्चों से अगर आप सवाल पूछते हैं, आप किसके बेटे हो? अपने बच्चों से हाँ, नहीं पूछते हैं कि किसके बेटे हो, मामा का या बाबा का। ये हम पूछ रहे हैं माँ के बारे में कि आपकी मामा आपको ज्यादा वैल्यू करती हैं या आपके बाबा को ज्यादा वैल्यू करती हैं? ना, जवाब बाबा का आना चाहिए। एग्जैक्टली, जवाब बाबा का आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाबा जो है वो सबसे पहले है। आप टेस्ट करते हैं मिनाज भाई को? नहीं, मैं बिल्कुल मैं ये बात निकलवाना चाहता था कि बेसिकली बाबा सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे कहते हैं कि नहीं मामा तो हमें वैल्यू करती हैं ज्यादा, मतलब फिर आपका और बाबा का रिलेशन अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, सही बात है। इट्स ऑल अबाउट और ये बच्चे वीक पैदा करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, इट्स ऑल अबाउट जेस्चर। बिल्कुल, मैं आपको छोटी एग्जांपल दूं। बिल्कुल, मैं अक्सर जो है ना, ये मैंने सीखा, मैं एक वो था कि अक्सर मैं कोशिश ये करता था कि ना बाय
एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर माय वाइफ ना, उस चक्कर में मैं लेट हो जाता, आगे पीछे मैंने कहा हर चीज़ रह जाती है, तो मैंने एकदम बेगम से कहा मैं आपके लिए कुछ कभी लेना चाहता हूँ लेकिन मैं रह जाता हूँ। तो मेरी बेगम ने मुझसे ये कहा कि मिनाज इट्स ऑल अबाउट द जेस्चर, कोई मसला नहीं है कुछ लेकर आए या। तो मैं कभी कुछ नहीं होता था बैठे बैठे ना, मतलब अब थोड़ी सी ऑनलाइन बात चली जाएगी कि ये पेंसिल रखी है ना, कोई बात अच्छी लगी तो मैंने कहा आपकी बात अच्छी थी, ये पेंसिल मेरी तरफ से, एंड शी वैल्यूड दैट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट जेस्चर ना। मैं जब बाहर से आता हूँ, ये टिश्यू पेपर आपका हो ये टिश्यू इट्स ऑल अबाउट जेस्चर सर, ये मैं रखूंगा, जेस्चर पे तो नहीं आप रखा देते हर दफा? हाँ, फिर यही हुआ, जब मैं जेस्चर ज्यादा हो गया ना तो बेगम ने कहा बस ठीक है, पेंसिल यार, देना शुरू हो एक गया। बार इतनी सारी पेंसिल जमा हो गई। देखो बच्चों की स्टेशनरी लानी थी तुमने, तुम मेरे चक्कर मुझे देने की बच्चों की स्टेशनरी इकट्ठी कर रहे हो। अच्छा, मैंने फिर कुछ अरसे से ना घर में ना बुके फूल लाने शुरू किए ना, एक अम्मी के लिए और एक वाइफ के लिए। मुस्तफा ने ये अडॉप्ट किया, ठीक है। अब मुस्तफा जब बाहर से आता है तो मेरे बाहर लॉन है ना, तो वो 4 फूल तोड़ता है, एक दद्दा के लिए, एक अम्मी के लिए और अपनी दोनों बहनों के लिए। अब वो देख रहा है, वो जो हम बात कर रहे थे ना, वो देख रहा है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसा आपका रिलेशनशिप, मेरे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बच्चों को नहीं पता कि मम्मा पापा लड़ाई भी करते हैं। ये नहीं कि हम लड़ते नहीं है, ऐसा हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप मियां बीवी में लड़ाई, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पता, हम लड़ते अलग हैं कि बच्चों को पता ना चले, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब आप कहते हैं बच्चे बैठे नहीं लड़ रहे, तो 90% तो अगली दफा तो गुस्सा उतर ही चुका होता है, ठंडा होता ही नहीं, दोबारा बात होती नहीं। लेकिन हाँ, कोई अगर सीरियस इशू हो तो फिर हम अलग से बात करते हैं उसके ऊपर। जिस तरह से आप रखेंगे बच्चे आपके वैसे ही रखेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जो अपनी वाइफ्स की बात कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, और चीज़ों को नॉर्मलाइज करें। अलग से अपने ऊपर हावी ना करें, यार बेगम के घर जाना एक मुश्किल काम है, नहीं, वो भी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ है, इसको ब्लेंड करें। जैसे आपकी लाइफ ब्लेंड हुई है ना, उसको भी ब्लेंड करें। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शादी से पहले जितनी तफरीह फन करना है ना बैचलर लाइफ में, वो आप कर लें। शादी के बाद बैचलर लाइफ नहीं होती। ये जो हर वक्त का घूमना फिरना होता है ना, तो आप के बारे में बात कर रहे हैं यार हर चीज नहीं बोली जाती ना। तो हर वक्त का जो घूमना फिरना होता है ना, वो नहीं होता। इंटरटेनमेंट चेंज करें, इंटरटेनमेंट चैनल्स चेंज करें। अपनी वाइफ के साथ घूमे फिरे, लेकिन बेगम के साथ फिरे, बेगम के साथ भी फिरें, और दोस्तों के साथ भी फिरें, दोस्तों के साथ जैसे हम लोग करते हैं। हमने कभी लंबे ट्रिप पे जाना हो ना, हम एक दिन पहले बेगम को घुमा के आ जाते हैं। सर आप बैलेंस करें ना, एग्री, आप थ्रू आउट बैलेंस की बात करें, लेकिन ये ना हो कि आपने महीने में 1 दफा घुमाया 6 दफा चलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, वो हस्बैंड वाइफ जिनका रिलेशनशिप खराब हुआ है, जिनका बिल्कुल एक कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है, एक कम्युनिकेशन बबल आया हुआ है, ठीक है, जिसमें वो बिल्कुल आपस में बात नहीं कर रहे, मैं उनको एडवाइस करना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर जो कम्युनिकेशन बबल है वो इस या तो शैतान के वसवसे से आता है या आपके रिलेशनशिप की वीकनेस से आता है, ठीक है, या तीसरी बात यह है कि बगैर किसी वजह की भी आ जाता है। कोई ऐसी बात थी जो कि सेंसिटिव नहीं थी और आपने उसको सेंसिटिव बना के अपने पे सवार कर लिया कि ये उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, या फिर सेंसिटिव बात थी और अगले ने उसका ख्याल नहीं रखा। और सबसे बड़ी गलती हस्बैंड यहाँ पे करते हैं कि अच्छा 3 दिन से आप नाराज हैं, मुझे तो पता नहीं चला। अच्छा, मैं 3 दिन से नाराज हूँ, आपसे बात नहीं करी, आपको अभी तक पता नहीं चला। तो ये जो बबल को कैसे वो करें, उसमें आप भी बताएं। देखिए, जैसे मैंने कहा ना, औरत वाइफ्स की साइकी समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये एक पूरा एक देखें, आप इस तरह से समझें, आप कोशिश कर सकते, मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप कोशिश कर सकते, एग्जैक्टली, ठीक है ना, आप कोशिश करें। और कोशिश में जब तक आप अल्लाह ताला से दुआ नहीं कर रहे, एग्जैक्टली, वो आप कोशिश सही तरह नहीं कर रहे, जब तक आप अकेले में वाइफ के साथ बात बैठ के इनिशिएट नहीं करे बात को और उसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि जो लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले बीच में। मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लोगों को आप बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें पहले 3-4 महीने, जब कम्युनिकेशन बबल डेवलप हुआ है। तो बेडरूम की बातें बेडरूम तक रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। खुद रिजॉल्व करें, खुद बात करें और मल्टीपल ट्राइज करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, यानी अल्लाह ताला से मांगे गिड़रा के, अल्लाह मुझे हमारा ठीक कर दे, रिलेशन गैप आया हुआ है, और बात करेंगे, देखें हम आपस में बात नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है, और आपस में इकट्ठे बैठ कर रिजॉल्व करें, अच्छी बातें करें। जब भी कम्युनिकेशन गैप होता है ना, शैतान आ जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना। हम मेरे वाइफ में हमेशा ये रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर कोई बात ऊपर होती है तो वी टॉक, और मेरी वाइफ उसमें पहल करती है। ये सच्ची बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें, माशाल्लाह शी इज वेरी अमेजिंग। कुछ तो 11-11 13-13 साल हो जाते हैं कपल्स, उनका आपस में बात नहीं की होती उन्होंने, और वो बेटे बाप को वाले साहब को ये कह दो, वाले साहब को वो कह दो, और सुभान अल्लाह इतना लंबा प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए।
ون शुड इनिशिएट, जैसे आप बात करते हैं टू टॉक. बात आप अच्छा ये सिर्फ यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये वैसे भी अप्लाई होता है. अगर फर्स्ट करें कि आपको कोई बात बुरी लगी हुई और मुझे पता चल गया है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आके पूछूं था भाई आपको मेरी बात बुरी लगी है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. अब मैं आई बिलोंग टू कम्युनिकेशन ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री ना, तो मुझे मालूम है ये एसेंस कितना. अच्छा मैंने खुद देखा है कि हस्बैंड्स और वाइफ व्हाट्सएप पे लड़ रहे हैं. मैं कहता हूँ यार ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है, ये कौन सी लड़ाई है यार. सामने तो मैदान में और सामने व्हाट्सएप पे लड़े, जिहादी बने हुए, सामने बैठे हुए बिल्कुल चुप बैठे हुए, हाँ. आप बात ही नहीं कर रहे. मैंने कहा भाई बात करो ना. नहीं वो बात नहीं हो रही, वो व्हाट्सएप पे ना लिमिटेड एक्सप्रेशंस नहीं है ना आपके. आप हो सकता है हंसते हंसते कुछ बात कर रहे हो, जोक कर रहे हो, अगले को बुरा लग जाए. सो स्टार्ट करें किसी रोमांटिक जुमले से, हंसी मजाक से. जरूरी नहीं है. देखिए मैं कहता हूँ डोंट बी अ फॉर्मल, जस्ट बी व्हाट यू बी ना. आप नॉर्मल रखें. मैं कह रहा हूँ सवारे नहीं, इस चीज को सवारे नहीं. अगर आपके देखें, अगर आपका वाइफ से रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा ना, एक तो अवाम की तरीके से आपसे पूछा जाएगा. अगर आपने उसको पूरी रिसोर्सेज नहीं दी तो कल को वाइफ खड़े होकर कह सकती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसा दिया, गाड़ी दी, जेवर दिया, हर किस्म का सुकून दिया, आसाइशें दी, लेकिन मुझे दीन नहीं दिया. ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज है. ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा इसको. मैं बार बार इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर फॉल्ट घर में भी हो रहा है ना, एक्सेप्शंस आर देयर. घर में फॉल्ट है, दैट इज द प्रॉब्लम विद द मैन ऑफ द हाउस. मैन ऑफ द हाउस इज नॉट अ स्मॉल टर्म. यस, बी अ मैन. मैं तो कहता हूँ लड़कों को कि जो कह रहे हैं कि यार क्या प्रॉब्लम, एक अम्मी है. अच्छा वो मर्द ही क्या जो कि फौरन से लोगों को इन्वॉल्व कर ले अपने मसाइल में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत प्रॉब्लम है ये. और वो लोग, ठीक है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, वो लोग कहते हैं ना कि बेटा खैरियत है, मुझे बताओ मसले, या ये है वो है, फौरन से उनमें अकल की कमी है. वो कोई भी हो सकता है, उनमें अकल की कमी है, जो बार बार आपसे इंट्रीग कर रहे हैं कि हमें बताओ क्या चल रहा है. वो आपके मामले में, आपके रिलेशन में अपडेटेड रहना चाहते हैं कि क्या चल रहा है. उनको प्लीज हाथ जोड़ो, इन्वॉल्व ना करें, खुद से करें. हाँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका साल हो गया बात नहीं करे, 3 महीने हो गए, आफ्टर मल्टीपल ट्राइज आप बात नहीं कर रहे, तो फिर आप इन्वॉल्व करें किसी ऐसे रिस्पॉन्सिबल मैच्योर बंदे को. मैं कैसे कपल को जानता हूँ जिनका फड्डा 8 साल के बाद उनकी शादी हुई. जी, ठीक है, और उसके बाद लोग टो में लगे रहे कि आपके घर में फड्डा होता है या नहीं होता. लेकिन वो माशाल्लाह वो जो घर का जो मिजाज था वो ये था, इस तरह से था कि वो जो थी मदर इन लॉ, उनका ये कहना था कि हम बहू को हम बुरा कहेंगे, तुम कौन होते कहने वाले. अगर कोई कुछ कह देता ना उनकी बहू को, हालांकि उनको पता था फड्डे की शादी है वो, तो कहते थे कि वो हम कहेंगे आप क्यों पूछ रहे हैं, या वो बहू से पूछते, वो बहू कहती घर की बात घर में रहनी चाहिए. वो कहते हैं हम चूल्हा फाड़ के अपनी बहू को मार दें, बट दिस इज व्हाट वी डू, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट. असल में देखें, जब अल्लाह ताला ने वो लिबास का जिक्र किया ना, तो वो अगेन वो एग्जांपल आती है कि वो फिर बात बाहर नहीं जानी चाहिए. मतलब वो वाइफ बहुत अच्छी होती है कि घर में, मैं कहता हूँ तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने मदर के साथ शेयर नहीं करी. मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ह्यूमन नेचर है, यू वांट टू शेयर विद समबडी, यू नो, यू वांट टू शेयर समबडी. शेयर नहीं करिए, दिस इज योर अचीवमेंट, क्योंकि फिर वो आपसे शेयर करेंगे. एग्जैक्टली, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं. एग्जैक्टली. लेकिन एट द सेम टाइम एक वो भी है साथ में क्वेश्चन भी है कि अगर मामला बहुत बढ़ गया, मतलब अगर हस्बैंड अब्यूसिव है, तो फिर ऑब्वियसली किसी मॉडरेटर को जरूर इन्वॉल्व करना. वो तो एक एक्सेप्शन है ना. अच्छा, और माएं भी ना आजकल, बेटा बताओ 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 क्या हुआ. हाँ, एग्जैक्टली. माओं को भी इतना मैच्योर होना चाहिए, जो माएं सुन रही हैं बताएं कि बेटा ये अमानत है. क्या तुमने हस्बैंड से पूछा है कि तुम उससे बात शेयर कर रही हो? एग्जैक्टली. क्या तुमने उससे बात की है, क्योंकि ये अमानत है, तुमसे शेयर कर रही हो. वरना डायरेक्शन पीछे से मिल रही होती है. एग्जैक्टली. माँ को नहीं पता कि इनके घर के हालात क्या हैं. अच्छा, बजाय उनको रिकंसाइल करने, ये भी आजकल बहुत इशू है. पहले क्या होता, शादी होती तो क्या कहते थे बेटियों को कि डोली जा रही है, मैयत आएगी. अब क्या होता है कि कुछ करे ना तो मुझे बताना. मैं खुद एक फैमिली मेंबर को जानता हूँ कि वो अपनी साल भर की बेटी को लेके घर आ गई, और माँ ने देखा कि वो आई हुई है, तो माँ ने शट द डोर. ठीक है ना, तुम आइंदा अपने शौहर के बगैर ये ना समझना कि घर. वो दिन था और आज का दिन है, और वो एडमिट करती है वो लड़की, मैं जानता हूँ कि अगर उस दिन अम्मी ने वो डोर नहीं बंद हुआ होता ना, मेरा घर टूट चुका होता. और आज क्या भाई कहता है कि नहीं हम देख, तो उसने ऐसा किया. भेजने से पहले कहते हैं कि कोई अगर रोला हो ना, कोई मसला हो, तो हमें बताना, हम तुम्हारे इस पे हैं. अच्छा, एक एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर. जाहिर है बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड अब्यूसिव है, जिसने जो आपको गाली गलौज कर रहा है, जो आपको जो बंदा ही नहीं है, मतलब उसको तो मैं हस्बैंड या शौहर कहूंगा ही नहीं, ये मर्द नहीं कहूंगा उसे, जो गाली दे रहा है, औरतों पे उठा रहे हैं, ये मर्दानी है तुम्हारी. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो वो जो है ना, उसको आप बिल्कुल ना करें. अच्छा, जो मैंने बात की ना कि जो लिबास की बात हो रही थी कि ये तुम्हारा लिबास है, तो जिस तरह लिबास आया था आप उसी तरह उसको एक्सेप्ट करो. यानी हम शादी के पहले 3-4 दिन या 3-4 हफ्ते, सॉरी, जिस तरह से वो है हम एक्सेप्ट करते हैं. मैं ऐसे नहीं करती, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम,
ایسا نہیں ہے وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نو پرابلم. لیکن 3-4 ہفتے بعد ہم جو ہمارے ذہن میں اس عورت کا پرسپشن ہے, جو امیج ہے, ہم کہتے ہیں آپ اگر کاش اس طرح کی بن جائے نا جس طرح میں آپ کو ذہن میں تصور کرتا ہوں, پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو جو آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ جو تہجد میں ہم نے کہا دعا کریں, وہ دعا یہ نہیں کرنی کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے, وہ دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں ود ہر کوالٹیز اینڈ ود ہر فلاز. میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم مسلسل وائف کی کہہ رہے ہیں نا کہ وائف یوں کرے, ہمارے میں 50 مسئلے ہیں, وہ بھی تو ایکسیپٹ کر رہی ہے, آپ کو کیا پتا. اصل میں بات یہ کہ ہم خود نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہسبینڈز وہ بھی تو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اپنے آپ کو کہیں کہ I deserved it, میں اسی قابل تھا, یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اسے ورسٹ عمر کے اللہ نے مجھے اچھا دے دیا ہے. آج 15 سال ہو گئے تو ٹوتھ پیسٹ کا جو ڈھکن ہے آج بھی میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں, تو میری وائف جا کے بند کرتی ہے, لوشن کا وہ بھی آج بند کرتی ہے, تو وہ بھی تو میری ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو میں نے اگر 4 باتیں ان کی اگر کوئی اس طرح سے ہے میں نے ایکسیپٹ کر لی. دیکھیں اچھا پیرنٹنگ پہ آتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا بہت لمبا ٹاپک ہے, اسی سے لنکڈ ہے نا, لنکڈ ہے. اب بالکل اب ہم اس پہ جمپ ان کرتے ہیں. جو ریلیشن میں نے آپ سے کہا نا, جو آپ اچھے کا پیرنٹس کون ہوتے ہیں, اچھے پیرنٹس کون ہوتے ہیں, جو اگر اپنے بچوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں اگر وہ خود چینج نہیں ہونا چاہتے. میں سیٹ بیلٹ, میرا مصطفیٰ سیٹ بیلٹ نہیں پہنے گا جب تک میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنوں گا. میں راستے میں سلام کرتا ہوا نہیں جاؤں گا, وہ کسی کو سلام نہیں کرے گا. میں گھر آ کے سلام نہیں کروں گا, وہ سلام نہیں کرے گا. میں نماز نہیں پڑھوں گا, وہ نماز. آج کل پیرنٹس جو ہیں لیکچر سے اس کو کرنا چاہتے ہیں, لیکچرنگ سے نہیں ہوتا. دیکھیں مصطفیٰ کی بات کروں آپ کو, میں ذکر, مصطفیٰ نے جب سب سے پہلے سورہ فاتحہ یاد کی, نہ وہ میں نے سکھائی, نہ وہ میری مدر نے سکھائی, نہ میری وائف نے سکھائی, وہ اس نے مسجد میں جا کے سیکھی, سن کے. اور میں نے کبھی مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ چلو نماز کے لیے. میں گھر میں آواز لگاتا ہوں, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. خود ہی اس کو ہوا کہ دن میں چلتا ہوں, 2 دن چلتا, پھر کبھی میں اس کو گود میں لے کے جاتا تھا یا واپس لے آتا تھا اس کو اس طریقے سے. اچھے پیرنٹس نا, دیکھیں ہم لوگ نا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو اچھا انجینئر یا ڈاکٹر بنا دوں گا, جو عام لوگ سمجھتے ہیں, تو میں نے بڑی کمال کی پیرنٹنگ کر دی. حالانکہ اچھا انجینئر ڈاکٹر بنانے سے اچھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی, اچھا انسان بنانے سے اچھی پیرنٹنگ ہوتی ہے. اینڈ دا کڈز ڈونٹ نیڈ کوالیفائڈ پیرنٹس, کڈز ڈونٹ نیڈ ڈگری ہولڈر پیرنٹس, کڈز نیڈ ہیپی پیرنٹس, دوز ہو کین لک ہیپی, ہو کین اسمائل ایٹ دیم. مطلب عام طور پہ انسانیت کی جو لوگوں کی جو نیڈ ہے نا, زیادہ تر وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا دے, بلکہ ان کی نیڈ یہ ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ لے. Exactly. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو گھنٹے کا بھاشن اور لیکچر دے دیں گے تو یہ امام بخاری یا یہ بن جائے گا, لیکن زیادہ اس کی نیڈ یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں, اصل میں سمجھتا ہوں کہ نا اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ہاؤ یو لک. ایک ہے سائنس آف ٹیکنالوجی, صحیح. بچہ سب سے پہلے جو لینگویج سیکھتا ہے نا, وہ ایکسپریشنز کی لینگویج سیکھتا ہے. نہ وہ بول سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے, اگلے کی اسے بات سمجھ نہیں آ رہی, اب اسے کہیں نا کہ الو کا نانا, ٹھیک ہے, اور آپ اسمائل کر رہے ہو تو وہ ہنسے گا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی کیونکہ وہ ایکسپریشنز دیکھ رہا ہے, تو وہ شروع میں نا آپ لوگوں کے ایکسپریشنز نوٹ کر رہا ہوتا ہے, اینڈ دس از دا فرسٹ لینگویج ہی اسپیکس, اور وہ ساری زندگی اس کے اندر انگرینڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ غصے میں دیکھتے ہیں نا, کبھی بھی بچہ آپ کے ساتھ اچھا ریلیشن بلڈ نہیں کر پائے گا, اور تربیت ہوتی ہی اچھے ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہے. پری ریکوزٹ اچھے ریلیشن کا مطلب ریلیشن شپ ہے تو تربیت ہوگی, ریلیشن شپ نہیں ہے تو تربیت نہیں ہوگی. اور یہ ریلیشن شپ بنتا کیسے ہے, ہاؤ ڈو یو لک. ہم لوگ ایک کانسیپٹ ہے, دا کانسیپٹ آف پبلک اسمائل. ہم بڑے اچھے ہیں اس چیز میں, لوگوں کے سامنے, دوستوں کے سامنے کھی چل رہی ہے سب کچھ, بڑے ہنسی. گھر آئے تو جیسے کوئی فرعون داخل ہو گیا. ایک بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کی ماں نے کب آپ کے سامنے مسکرایا تھا, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں یاد, لیکن جب وہ میرے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہیں نا پھر بڑا مسکراتی ہیں. اور باپ بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کا, اور کہتا ہے واللہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے بھی مسکراتے مجھے نہیں یاد, جب لوگوں سے بات کرتی ہیں تب یہ بڑا مسکراتی ہیں. اور یہ جو لگنا خوش ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ٹائم کیسے دیا, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ اگر میں سیٹ بیلٹ پہنوں گا نا تو وہ پہنے گا, اب بچہ ٹھیک ہو جائے گا. اب اس کے اندر دیکھیے تربیت کا جو میجر پارٹ ہے نا وہ مدر کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ 9 to 5 ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے, وہ مدر کے اوپر ہوتا ہے. اب ایز اے قوام یہ آپ کو دیکھنا ہے کیا آپ نے وہ تمام فیسلٹیز اپنی وائف کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ وہ اس کی تربیت کر سکے. جیسے میں نے شروع میں کہا, اگر وہ سارا دن کچن میں کھانا پکا رہی ہے تو تربیت جو ہے بچے کی وہ تو یا تو فون کرے گا, اسمارٹ فون کرے گا, یا وہ بیبی ٹی وی کرے گا, ڈے کیئر پہ ہوگا, یا ماسی کرے گی, یا آپ کی ماسی. وہ تربیت نہیں ہو سکتی. پیرنٹس کا دوسرا کام ہے,
اولاد کو کھلانا پلانا. ان کا پہلا کام ہے اولاد کی تربیت کرنا. بلکہ میں تو فادرز کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں. ایون وین ہی کمز بیک یا ویکینڈز میں پہ اسی you پوائنٹ پہ have آ to رہا ہوں. spend آپ time کو یاد with ہے your محمد kids. علی بھائی کا ایک لیکچر ہے کہ جہاں پہ فادرلی فگر پریزنٹ نہ ہو. پریزنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر پر ہے اور گھر پر ہے لیکن گھر پہ نہیں ہے, فزیکلی انوالو نہ ہو یا بچوں سے بات چیت نہ کر رہا ہو, تو وہاں پہ ریشو بچوں کے ڈپریشن میں اور بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب جو میں گرینڈ پیرنٹس کی میں بات کر رہا تھا کہ اگر فرض کریں کہ آپ کی وائف بزی ہے, تو پہلے زمانے میں آپ کے جو دادا دادی تھے نا وہ بچوں کو پالتے تھے فرام 1 to 7 years. دیکھیں نماز بھی 7 سال کی عمر میں فرض ہوئی ہے. 7 سال سے پہلے کیا ہو رہا ہے, اس کی تربیہ ہو رہی ہے. تربیہ کی ہو رہی ہے, اس کو مینر سکھائے, اس کو آداب سکھائے جا رہے ہیں. اب فادر 9 to 5 نہیں ہے, مدر کسی وجہ سے گھر میں بزی ہے, تو اگر آپ کے گھر میں دادا دادی ہے نا, دیٹ از اے بلیسنگ. وہ آپ کو سنا, وہ آپ کو حدیث میں ہے نا تمہارے بڑوں میں تمہارے پہ برکت ہے, یعنی خیر تمہارے بڑوں میں رکھی ہوئی ہے. بالکل وہ کہانیاں یوٹیوب سے یا اس سے سیکھتی ہیں اور پھر میرے بچوں کو پڑھ کے سناتی ہیں. اب صرف سنانی نہیں ہے, اب وہ یہ بھی کہتی ہیں مصطفیٰ سیدھے بیٹھو, مصطفیٰ ٹانگ پہ ٹانگ نہ رکھو, مسفرہ صحیح سے بیٹھو, دوپٹہ سر پہ رکھ کے بیٹھو. یہ تربیہ ہو رہی ہے, یہ کہانیاں وہ تو اب آپ تو اویلیبل نہیں. اور ایک بات یہ بھی لوگوں کو بتاتے چلیں کہ تربیہ جو ہے نا صرف ڈوز اینڈ نوٹس بتانا نہیں ہے. اصل جو تربیت ہے نا وہ جیسے اب ریشنلی اور انڈیپینڈنٹلی بچہ کیسے ڈیسیژنز میک کرتا ہے, یہ تربیہ ہے. کہ وہ کوئی نہیں دیکھ رہا اسے, کوئی نہیں جانتا اسے کسی اور ملک میں جہاں بھی ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کیسے ڈیسیژنز لے رہا ہے, از ہی میکنگ رائٹ چوائسز اور ناٹ. ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا نا جو اخلاق بڑے بتاتے ہیں وہ تو مطلب بہت ضروری ہے, یہ تو لازم بتانا چاہیے, اسی کے نتیجے میں انسان رائٹ چوائسز میک کرتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ ریسٹرکشنز لگا دینا نا, یہ انہوں کہنا کہ یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, وہ بیسکلی. اچھا ریلیشن شپ آپ کا بچے سے کیسا ہے, یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا اس سے پہلے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بہت کام کیا ہوا ہے لیکن آپ کے لیے خوش رہنا مشکل ہے, تو آپ نے اپنے پہ اتنا کام نہیں کیا ہوا. That's right. اور یہ اپنے سے سوال کریں کہ ہاؤ ڈو آئی مینیج مائی ایموشنز, ہاؤ ڈو آئی کنٹرول مائی اینگر, واٹ ڈو آئی ڈو ٹو مائی سیلف ٹو لک ہیپی. ایکٹیویٹی یہ کر لیں, آپ دیکھیں کہ آج آپ زندگی میں کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک شخص کو بھلا دیں جس سے آپ خوش, کوئی ایک ایسے برا انسیڈنٹ جس کو آپ بھلا دیں جس سے آپ خوش رہنے شروع ہو جائیں, وہ آپ کریں. وائی ڈونٹ یو فارگیٹ دیٹ میموری, وائی ڈونٹ یو فارگیو دیٹ پرسن جس نے آپ پہ ظلم اور زیادتی کی تھی. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ وی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم آن آور سیلفز, پیسے کے پیچھے, موبائل فون کے پیچھے سارا دن لگا دیا. اسٹریس بہت ہے. جب ہم لوگ اسٹریس ہیں اتنے, عورت سمجھتی ہے اس کو اچھا میرا بیٹا اچھا کپڑے پہنے, اچھی سی کتابیں ہوں, اچھا اس کا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو, اور میں کھانا کھلا دوں, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے, یہ آپ کی سیکنڈری رسپانسبلٹیز ہیں. اور مرد کی پیسہ کمانا دوسری رسپانسبلٹی ہے. بچوں کے سامنے اچھا لگنا اور ان کو ٹائم دینا پہلی رسپانسبلٹی ہے. اور ریلیشن شپ جو بلڈنگ ہوتی ہے نا, وہ جو تربیت ہوتی ہے اپنی آپ کے ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتی ہے. اینڈ دس بوائلز ڈاؤن ٹو واٹ ہیو یو ڈن ٹو یور سیلف. آپ خود کتنے پسندیدہ ہیں انسان بچے کے. میں ایک فارمولا بتا دوں سمپل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا پسندیدہ بن جائے تو آپ اس کے پسندیدہ بن جائیں, وہ آپ کی پسند پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کی پسند پہ آ جائے لیکن آپ اس کے پسندیدہ انسان نہیں ہے, وہ آپ کی پسند پہ کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ انسان اپنے پسندیدہ کی پسند پہ آتا ہے. آپ اس کے رول ماڈل نہیں ہیں, بلکہ وہ اور دین سے متنفر ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. وہی جیسے میں شروع میں کہا نا کہ آپ کیا, جیسے آپ پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے دونوں کی, اگر آپ کی وائف کے پاس اتنا ٹائم, آپ سہولیات دے رہے ہیں کہ وہ پیرنٹنگ کرے, وہ اپنی تربیہ کرے بچوں کی, تو آپ نے اس کو اتنے سارے آپ نے اس کو مینز اینڈ ٹولس دینے اس کو. آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مینز اینڈ ٹولس دے دیا, اس کے بعد نہیں ہو رہی, دیٹ از اندر کیس. لیکن اگر جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اگر بزی ہی دوسرے کاموں میں ہے اور آپ اس کو فری اپ نہیں کر رہے ہیں لیٹ سے, تو پھر وہ آپ کے بچوں کو ٹائم نہیں دے پائے گی, تو تربیہ نہیں ہو پائے گی. ویسے میں تربیہ کا کانسیپٹ بھی نا, سوری آپ پہلے کمپلیٹ کریں. ہاں, اب اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں کی تربیہ کرنے کے 2 طریقے, یا تو آپ خود کریں, دیٹ از امپاسبل, یا آپ کی وائف کرے گی. اگر آپ کی وائف پریکٹسنگ سے نہیں آ رہی لیٹ سے, اب آپ نے, میں آپ کو ایگزامپل دوں, جب مسفرہ کو, بڑی بیٹی کو قرآن پڑھانے کی بات ہوئی تو میں نے لوگوں سے ذکر شروع کیا کہ مجھے قاری چاہیے. تو مجھے ایک بڑے اچھے رضوان بھائی ہمارے, انہوں نے کہا کہ منہاج بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن تک نہیں سکھا سکتے. تو مجھے بڑی ہٹ ہوئی ہے وہ بات. تو میں نے اپنی آپ کے وائف کو بتایا کہ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, میں سکھاتی ہوں لیٹ سے.
تو میں نے کہا تو کیسے کریں گے, وہ بس مینیج ہم کر لیں گے, آپ بس سپورٹ کر لیں کہ وہ چیزیں مینیج ہو جائیں. تو پھر ان کو میں نے سپورٹ کیا پورے قرآن کورس تجوید سارا کرنے کے لیے. اس کے فروٹس میں آج دیکھتا ہوں. میں ابھی بہت زیادہ بات نکل جائے گی, لیکن میں نے اس کو سپورٹ کیا. مصطفیٰ چھوٹا تھا, میں اس کو لے کے جاتا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے, وہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ چھوٹا بالکل لٹا ہوا, اور میں گھر لے کے آتا تھا, 2 گھنٹے میں رہتا تھا اس کے ساتھ, پھر وہ اپنا پڑھ کے کلاس لے کے آتی تھی. تو کہنے کا مقصد جو ایفرٹ بیسڈ ہے کرنا ہوتا ہے بالکل. اور سر آپ کیا ایفرٹ کتنی ہے آپ کی. دیکھیں دین بڑا خوبصورت, جیسے شروع میں نے کہا تھا نا, ایفرٹ بیسڈ ہے. آپ کا جو دنیا اور آخرت جو ہے نا, وہ آخرت جو ہے جنت اور جہنم, وہ ایفرٹ بیسڈ. اگر آپ اپنا فل ان پٹ دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہوتا تھا بھائی, اگر میں ان پٹ اپنا پورا دے رہا ہوں, مجھے اندر سے معلوم ہے کہ اپنا ان پٹ میں وہ پورا دے رہا ہوں. آپ کو گھر کے مسئلے ہی نہیں پتا, اور آ کے شام میں آپ کہتے ہیں کہ جی تم نے میرے بیٹوں کی تربیت کی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں گھر میں مسئلے کیا چل رہے تھے. اور شام میں آنے کے بعد بھی میں نے اپنا رول بنایا ہوا تھا کہ اگر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کہتا تھا 5 کو کہ آپ ہٹ جائیں, میں بیٹھوں گا. مجھے اشتیاق احمد نہیں پسند, انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں مجھے نہیں پسند, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ مجھے سناتی ہیں دونوں بیٹھ کے, وہ میں سنتا ہوں انٹرسٹ سے, اور مجھے یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ نیکسٹ ڈے مجھے یہیں سے کنٹینیو. ایگزیکٹلی, میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ تربیہ کا کانسیپٹ جو ہے نا, کبھی کبھی ہم نے غلط لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا جو ہے نا, وہ تربیت ہوتی ہے, جبکہ میں تربیت کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اٹس بلڈنگ ریلیشن شپ ود یور چلڈرن. ان کے ساتھ گھل مل جانا, ان کے ساتھ مل کے وہ ایکٹیویٹیز کرنا جو وہ چاہتے ہیں, اور اس میں ان کو چیریش کرنا. اور یہ بڑا مشکل پارٹ ہے, آپ کو آپ کی وہ اس پہ آپ کی نیچر میں نہیں ہوتا, آپ کا نہیں ہوتا وہ بیسیکلی. ان کے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لینا. ایگزیکٹلی, اگر وہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان سے فٹ بال کھیلیں, آپ ان سے فٹ بال کی باتیں کریں. اگر آپ مطلب فار ایگزامپل, اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے, اس سے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ آپ میں انٹرسٹ لیتا ہے, یعنی کیا وہ آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, کاپی کرتا ہے, آپ سے آپ کے سوالات کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ سے آپ کے ایکسپیرینس پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے. دوسری بات, کیا آپ کو اپنے تھاٹس جو رینڈم گندی تھاٹس آ رہی ہیں, یعنی بابا یہ دنیا کو کس نے بنایا, یہ پتے کیسے اڑتے ہیں, یہ چڑیا کیسے اڑ گئی. بچہ جو ہے نا, کیوریوسٹی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بچے میں ڈالی ہے نا, یہ سب دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشنل اپرچونٹی ہے اس کا سوال کرنا. اور ویسے بڑا سٹریس کر دیتے ہیں کبھی کبھی بچے. ہم کہتے ہیں ہم سوال نہ کرو. اچھا, سوال پہ سوال آتا ہے, سوال پہ سوال آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بالکل فوکس ہو کے سوالوں کا جواب دیں. جو آپ وہ بات ہم کیسے جواب دیں, ہمیں تو ان کے جواب خود نہیں آتے ہوتے. ہاں, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا آسمان it requires your brain to work very extensively. Sometimes questions are like that. جب خود تیار نہیں ہے تو اس کے سوالات جواب کیسے دیں. تو ہم آپ کو یہ کہیں کہ میں آپ کو نا پوچھ کے 2 دن بعد لیکن آپ اس کو جواب دیں, کیونکہ اگر آپ نے سوالوں کے جوابات دینا بند کر دینا, وہ آپ سے سوالات کرنا چھوڑ دے گا. اور جو تربیت کا یہ کانسیپٹ جو آپ نے کہا نا, صرف ماں پہ بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا شروع میں, محمد علی بھائی کا پورا لیکچر موجود ہے جہاں پہ فادر موجود نہیں ہے, بے شک ماں کچھ بھی کر لے, بچوں نے تو فادر کے ساتھ فادر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ظاہر 9 بجے کے دیکھیں 5 بجے کے بعد آپ آفس سے آ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, آپ کام کر رہے ہیں. تو گھر میں آئیں, جیسے آپ نے شروع میں کہا نا, سارا اخلاق جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ کے فون پہ ہنسی ہنسی, جیسی گھر میں گھسے نا تو وہی فرعون والا جو سخت مزاج ہے, فون پہ بچے بھی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فادر گھر میں گھستے تھے, بچے ادھر ادھر چلے جاتے تھے, اور یہی ہوتا تھا. تو آج بھی اگر آپ نے یہ ٹرینڈ بنا لیا تو پھر وہی ہوگا. جیسے میں تو اس کو مزید بریک ڈاؤن بھی کروں گا کہ اس کو نا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بال خراب ہوں گے, آپ کی گلاسز ٹوٹیں گی, آپ کا فون گرے گا, آپ کے کپڑے آئرن بڑی اچھی کر کے آپ آفس سے مطلب آئے ہیں بڑا, اس سے آپ کے شوز بھی خراب ہوں گے, بچے آپ کے اوپر بھی چڑھیں گے, آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. گھر میں گھس کے نا یہ جو موبائل فون ہے نا, میری پریکٹس رہی ہے, میں وہی بتا رہا ہوں, اس لیے میں شروع میں کہا تھا میں جو بھی بتاؤں گا بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز ہے. میں جب آفس سے گھر آیا کرتا تھا تو 5 بجے سے لے کے 8 ٹل دا ڈنر میں اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. طوفان آئے, آندھی آئے, ہاں رنگر ٹونز میں نے سیٹ کی ہوئی تھی کہ اگر ان لاس کی طرف سے کوئی فون آنا ہے یا کسی میرے باس کا فون آنا ہے تو وہ میں دیکھ لیتا. آپ کے زمانے میں فون زیادہ آتے ہوں گے, آج کے زمانے میں نوٹیفیکیشن زیادہ آتے ہیں. میں بھی اس کے بڑے خلاف ہوں, جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, کہ خدارا اگر کوئی پرابلم ہے تو بچوں سے بھی بات چیت کی جائے. آپ ان کو بات وہی کہ آپ ٹائم, آپ کی ایفرٹس کتنے. دیکھیں عالم علماء کے گھر میں بھی سنگر پیدا ہو سکتا ہے, سنگر کے گھر میں بھی عالم پیدا ہو سکتا ہے. دا پوائنٹ از آپ کی ایفرٹ کتنی تھی اس میں. اور ہم لوگ نا, ہمیں کمیونیکیشن کا طریقہ ہی نہیں آتا بچوں کے ساتھ. مطلب ایک پیرنٹ جس کا بچہ اس سے ریلیشن اچھا نہیں ہے, تو آئی ووڈ سجیسٹ ہم ٹو ریویو یور کمیونیکیشن اسٹائل. اچھا یہ آسان نہیں ہے, بات خراب ہو چکا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال خراب ہوا نا تو اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا.
it takes another 4 years. Very important. صحیح It بات ہے. takes another 4. اس کو دماغ میں رکھیں, اگر 4 سال آپ کے بچے سے ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا, 4 years لگے گا لیول پہ آنے کے لیے. اور ہم اسی ڈیورنگ دس پروسیس ہم پیشنس لوز کر دیتے ہیں. Now comes the grandparents. یہاں گرینڈ پیرنٹس بہت کام آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی تو آپ کو ملے نا, کوئی تو آپ کو اس کا بھی جو ڈیمیج ہے نا, اگر آپ نے بچے سے غصہ کیا ہوا ہے نا, میں اگر اس کو بریک ڈاؤن کروں نا سارے کو, وہ ہے کہ آپ اپنے اینگر مینجمنٹ اور اپنے پیشنس کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ اگر بچے نے پوچھا کہ بابا میں باہر چلا جاؤں اس ٹائم, یہ کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا, بیٹھو آرام سے گھر پہ. اچھا یہ بھی نا پوچھے گا, یہ بھی 100% اس طرح سے نہیں ہے. جیسے میری امی اکثر کہتی تھیں, ابھی بھی کیا مطلب کہتی ہیں کہ کھلاؤ, آپ کو تو پتا ہوگا, کھلاؤ سونے کے چمچ سے, دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ بیلنسڈ ہے. یہ پرانے سٹائل ہو گئے. نہ سر, یہ آج کل کا بچے کو اگر آپ شیر کی نگاہ سے دیکھیں گے نا, وہ آپ سے وہ کیا کرے گا. ویسے بچے باقی بہت ڈفرنٹ ہے. وہ آپ دوستوں سے قریب ہو جائے گا, آپ سے دور ہو جائے گا. وہ پھر اپنا مینٹور. ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاڈ دیں بچوں کو, لاڈ نہیں دینا اپنے بچوں کو. لیکن ہم نے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نوڈلس کھانی ہے, آپ نہ دیں اس کو نوڈلس. آپ کا بیٹا سالن پالک بنا ہوا ہے, آپ یہی کھائیں گے. اینڈ میک شیور کہ اگلے دن صبح بھی پالک ہی ہو, اور میک شیور کہ تب بھی نہیں کھاتا تو اگلے دن دوپہر کو بھی پالک ہی ہو, تاکہ وہ کھائے. یہ کہنا کہ اچھا میرا گڈو پپلو وہ نہیں کھائے گا. لاڈ جو ہم دیتے ہیں نا, کہ وہ جو ایک ریسرچ ہے جس میں وہ دادا بگاڑ دیتے ہیں یہاں پہ دادی کو کہ کھلاؤ, ہم کہتے ہیں امی کیا کہہ رہی ہیں, ہم تو سکھا رہے ہیں اس کو. پازیٹیوز کی بات ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں نا. گرینڈ پیرنٹس اصل میں نیگیٹیولی بھی بہت امپیکٹ کرتے ہیں, اور زیادہ نیگیٹیولی ہی کرتے ہیں نان ریلیجیس فیملیز میں. اچھا, اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا, پتہ ہے کیوں؟ جب پیرنٹس نے کچھ نہیں, جب آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں, تو بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دادی نے بابا کو کچھ کہا تو بابا کچھ نہیں بولے, تو میرے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کل کو بابا مجھے کچھ کہیں گے تو میں بھی کچھ پلٹ کے جواب نہ دوں. یہ اب وہ ایک ایکسپشن, اور وہ یہ بھی لرن کرے گا کہ میں غلط کرتا ہوں تو میں غلط کرتا رہوں, دادی مجھے بچا لیں گی بابا سے. یہ بھی ہے, یہ اسٹیج آتی ہے. دیکھیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ود ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اور آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, بچے بگڑتے نہیں ہیں. کتنے پیرنٹس کی ٹھیک ہوتی ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو امام کعبہ بنانا چاہتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتایا نا کہ دادی اور دادا آپ کے بچوں کے دشمن تھوڑی ہیں. دشمن نہیں ہے, ان کی پریکٹسز خراب ہے. وہ روزانہ ٹی وی آپ کیسے آپ کو نہیں پالا انہوں نے. نہیں سنیں بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں, کسی ایک گھر میں اگر کوئی عورت, وہ دادی ہیں, موویز دیکھتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں بیٹا نہ دیکھو یا وہ سب چیز, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دیکھے گا. بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے, مجھے دکھاؤ, میں آؤ بیٹا ہم مووی دیکھیں. تو میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں اس کا. جس ٹائم دادی موویز دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہوتا ہے, مجھے بھی معلوم ہے, اس سے آپ انگیج کریں بچوں کو, لے جائیں باہر, اور یہ وہ تو میں نے تو کیا ہے کم سے کم. لیکن اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی وہ بچہ نا یہاں پہ یہ لرن نہیں کرے گا کہ بابا نے دادی کو جواب نہیں دیا. اس میں جو ایول ہے نا, وہ یہ لرن کرے گا یہ میرا سیف سائیڈ ہے, وہ میرا سیف سائیڈ ہے. تو میں بیسیکلی بابا کبھی بھی کچھ کہیں گے نا, تو یہاں پہ میرا اسکیپ ہے. یہ لانگ ٹرم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ان کی بھی نیت خراب نہیں ہے, وہ اپنے لاڈ میں ریئلائز ایٹ دس پوائنٹ کہ دونوں طرح کے امپیکٹس سوسائٹی میں موجود ہیں, اور ایک دوسرے کو اوور پاور نہیں کر سکتا. مطلب نوح علیہ السلام سے زیادہ نیت کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا نا, ایفرٹ ہے نا, آپ کی ایفرٹ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی ایفرٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے نان ریلیجیس گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ نا بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ایک ریلیجیس ہسبینڈ وائف کے لیے. ہاں, تو پھر اس کیس میں پھر جو میں آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کیونکہ آپ نے ایمان بچانا ہے نا, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ لیٹس موو ٹو اندر پلیس. وہ میں نے کہا نا ایکسیپشنز آر دیئر. اب جو ہمارے اجداد, اور میں ویسے ایکسیپشن نہیں کہتا, سوری شاید آپ کا تھوڑا ڈفرینٹ ہو, میں اس کو ایکسیپشن نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس پریکٹسنگ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میجورٹی کیسز میں آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہاں, پیچھے آپ کو ہٹنا پڑے گا نا آپ کو اس طرح سے کرنے کے لیے, لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز اور میرے اور ماسز میں, کیونکہ جو میں ماسز جتنا میں نے دیکھا, کیونکہ میرا سوشل سرکل بہت, جیسے میں نے شروع میں کہا نا, بہت زیادہ ایکسٹینسو رہا, آج بھی ہے, میں باہر بھی گیا ہوں, میں نے بھی دیکھا یہ ساری چیزیں. تو یہ ماسز میں اتنا زیادہ نہیں, یہاں ریلیجیس کے ساتھ پریکٹس, آپ ہمارے اوور آل پریکٹسنگ فادر کو دیکھیں نا اور ان کے دادا کو دیکھیں, تو ایون میرے بابا بھی, he respects his father like crazy, الحمدللہ, اتنا ریسپیکٹ کر لے. اور بابا بتاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ ہم لوگ 2-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ایک لفظ نہیں بولتے تھے. دس واز دا awe and grandeur of our parents. اور پھر جب پوچھے بابا سی ہم چلے جائیں, تو چلے جائیں بیٹا, ٹھیک ہے. اور لیکن پیار کا بھی لیول بہت تھا کہ بابا بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو دادا آ کے فجر بٹھانے کے لیے مجھے دباتے تھے, اور سارا
اب اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اور بات نہیں کر رہا نا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وہ رسپیکٹ کر رہا ہے, یا وہ فار ایگزامپل بیٹھا رہے گا اور وہ ایک طرح سے ہمارا ریلیشن شپ بلڈنگ ہو رہی ہے, میرے ایک رسپیکٹ کر رہا ہے, آج کی وہ گیم ختم ہو گئی ہے. آج ہے اسنیپ چیٹ کا زمانہ, آج ہے انسٹاگرام کا. اگر آپ سے وہ بات نہیں کر رہا, یعنی آپ پوچھتے کہ بیٹا ہاؤ واز یور ڈے, ہمارے دادا کے زمانے میں بچے کا زیادہ بولنا ڈسپیکٹ سمجھ جاتا ہے کہ زیادہ بابا سے بہت اچھا تھا الحمدللہ جا کے بس. اگر وہ کہہ رہا نا اٹ واز گڈ, اچھا واٹ یو ڈو, نتھنگ, ٹیچر نے کیا بتایا, ایوری تھنگ, اور آپ دس از اے سائن کہ یو ہیو اے ویک ریلیشن ود یور کڈس, کیونکہ ڈائنامکس نا بہت چینج ہو گئی اس دنیا کی. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا بچہ آپ سے شکایت نہیں کر رہا نا, یو آر ناٹ گڈ پیرنٹس. بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پیرنٹ سے شکایت ہی نہ ہو. شکایت اگر ہے دین یو آر گڈ پیرنٹس. اگر مسلسل آپ سے شکایت ہے, اس کو پرابلمس ہیں, تو آپ پیرنٹنگ اس کی ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب آپ سے وہ شیئر کرے جو اس کی ذہن میں وہ شیئر, وہ دیکھیں ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑتا ہے. آپ نے کہا نا کمیونیکیشن کا دور ہے, ڈیجیٹل ہے. اب یہ تو خیر ایک الگ ٹاپک نکل جائے گا, کیونکہ اگر ہم نے اس کو 2 سال کی عمر میں پکڑا دیا تو قصور ہمارا ہے, یہ الگ بات ہے. حالانکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, مولوی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کے ایج کے خلاف ہے. میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میری جو مدر ہیں وہ 65 ایئرس کی ہیں. انہوں نے اس عمر میں یوٹیوب چینل دیکھ کے پوری کچن گارڈننگ کر لی. جب وہ اس عمر میں کر سکتے تو بچے اپنی ایج میں آئیں گے تو کچھ کر ہی لیں گے. اس میں دیر از نو راکٹ سائنس. اچھا بچے پہ نا کبھی شک بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں, یہ جو نا کہ بیٹا جھوٹ تو نہیں بول رہے, جھوٹ تو نہیں بول رہے. بچہ آپ پہ شک نہیں کرتا آپ کی نیت پہ. اگر آپ جو لوگ بچے پہ شک کرتے ہیں نا کہ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے, وہ بچہ اس کے دیکھیے بچے کے 3 مین چیزیں ہیں, کانفیڈنس, کریکٹر اور کریٹیوٹی. کانفیڈنس بیس ہے, اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کریکٹر اور کریٹیوٹی. جب آپ نے اس کا کانفیڈنس تباہ کر دیا نا کہ تم جھوٹ تو نہیں بولے, تم ایسے, یا جو ایسے الفاظ کہنا کہ تمہیں شرم نہیں آئی, یا تم سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے, تم تو کچھ اچھا کھاتے ہی نہیں ہو, یہ کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا, ہمیشہ فضول سوالات کرتے رہتے ہو. جو بات کرتے ہیں نا وہ بیچ میں غائب ہوگی. ریویو یور کمیونیکیشن اسٹائل. اس میں یہ نہ کہیں کہ نہیں جانا باہر, بلکہ کہیں کہ بیٹا آپ ضرور جانا, لیکن ابھی 2 بج رہے ہیں, 5 بجے آپ کا ٹائم ہے, آپ لازمی جانا انشاءاللہ. یا پھر یہ نہ کہیں کہ بیٹا تم نے کھانا ہی نہیں کھانا, کھانا ہی نہیں کھانا. نہیں, بتائیں کہ بیٹا پالک بنی ہوئی ہے اور بھنڈی بھی بنی ہوئی ہے, ان میں سے کیا کھانا ہے آپ نے, چوائس ہی نہ دیں, چوائس ہی نہ دیں, نو کرنے کی چوائس نہ دیں. اور جب وہ اگر بگڑ جائے نا فار ایگزامپل کہ نہیں میں نے یہ کچھ نہیں کھانا, پھر میک شیور کہ کچھ آپ آلٹرنیٹ اس کو اچھا نہ دیں, کیونکہ یہاں پہ آئے گا لاڈ. لاڈ ہم نے نہیں دینا, لیکن ہم نے وہ جو دیکھیں زندگی کا سب سے پہلا جھوٹ جو ہے نا اس دنیا کا, اس کائنات کے خوف سے بولا گیا. جب آپ کا بچے کے دل میں آپ کا خوف ہے نا, یعنی وہ جو ہے نا کہ مجھ میں اگر بول دیا سچ تو مجھے مار پڑے گی, یہ آ کے لپیڑا اور مجھے لے جائے گا, وہ جھوٹ بولے گا. لیکن جب اس کو پتا نا کہ میں بابا کو جو مرضی بتا دوں مجھے تھپڑ نہیں پڑے گا, مجھے انڈرسٹینڈ کریں گے, یا میں جو ورڈ بول دوں کہ بابا میں نے انٹرنیٹ پہ ایک ورڈ پڑھا فار ایگزامپل پورن, یہ میں نے پڑھا, مجھے آپ ایکسپلین کریں, تو وہ جب بابا جب کہیں گے نا بیٹا 5 جواب ہے اس کے تڑل یا ماما, تو وہ پھر کبھی بھی وہ دل میں قسم کھائے گا کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں واللہ باللہ تاللہ میں نے کچھ پڑھا, آپ کے پاس نہیں آؤں گا, میں اپنی فرینڈ سے جا کے پوچھوں گا, پروین کہ میں جاوید سے پوچھوں گی, اور جاوید کہ میں پروین سے پوچھوں گا. اچھا تو خیر محبت جو ہے نا, محبت اللہ کے وسلم کو دیکھ لیں, کبھی بھی انس بن مالک 10 سال رہے آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا, صرف یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے کام کیوں نہیں کیا, آج تک اف نہیں کیا. کیا وہ ان کی تربیت ہم سے بہتر؟ یار میں دیکھ کے سوچتا ہوں کہ اٹس اے ویری وہ کہتے ہیں توڑنے والا پروسیس ہے. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ کیوں بوڑھے ہوتے ہیں, ابھی تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ ایک ڈسکلیمر بڑا بڑا اپنے گھر میں لگا لیں. یہ ہم سب کو یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دنیا میں پیرنٹس ہے پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ, وہ اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے. یہ اب اس کے لیے دیکھا ہم جتنی ماشاءاللہ ڈسکشن کی ہم نے, بلیک اینڈ وائٹ رول کوئی نہیں ہے, جنرل گائیڈ لائنس ہیں. میں صرف ایک ایگزامپل اور دینا چاہوں گا کہ بہت میں اکثر دیتا ہوں کہ نیشنل جغرافیکل چینل پہ میں نے بہت پرانی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ ایک کپل تھا انگریز, وہ جنگل سے شیر کے 4 بچے, اس کی ماں مر گئی تھی, کبز تھے چھوٹے چھوٹے, ان کو لے کے وہ گھر آ گئی. تو انہوں نے اس کو پالا, وہ بڑے ہو گئے, چاروں جائنٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو فری دیم اپ ان دی جنگل, تاکہ وہ فری لائف گزارے. انہوں نے وہاں پہ ان کو چھوڑ دیا. 1 مہینے کے بعد وزٹ کرنے گئے, 3 مر گئے تھے تہابئی, 1 ملا وہ بھی زخمی حالت میں, اس کو وہ واپس گھر لے کر آئے. کیا ہوا, اب کیا سیکھا اس سے؟ وہ شیر تھے, پالا آپ نے ان کو بلیوں کی طرح. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو ہنٹ نہیں کرنا تھا. ہم جو مسلم امہ بیٹھے ہوئے ہیں نا,
جو اگر ٹیپو سلطان کو اس کے پیرنٹس نے بنایا ہوگا کہہ کے, ٹھیک ہے نا, ہم مسلم ہمارے پاس بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے. بالکل سلطان محمد فاتح کہتے ہیں محمد بن قاسم کی کیا عمر تھی؟ 17 سال تھی. تو ان کو محمد بن قاسم ان کے پیرنٹس نے یا مدر زیادہ جو کہتے ہیں محمد, تو ہم کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے پیرنٹنگ کر رہے ہیں. اب جیسے میں مصطفیٰ کو میں نے جان بوجھ کے گیئر والی سائیکل نہیں دلائی تھی کیونکہ وہاں سلوپ ہے, دیکھا نا آپ نے ابن تیمیہ مسجد کے ساتھ. پہلے میں اس کو پش کرتا تھا, وہ تھک جاتا تھا. آج میں اس کو پش نہیں کرتا. اس نے وہ سیکھ لیا, اس نے اسی کو پش کیا اور کہتا بابا میں نے آج یہ کر لیا, اور بہت خوش تھا. ممی ڈیڈی نہیں بنانا ہم نے, ان کو تکڑا اور بریو بنانا ہے. کیونکہ بینگ اے مسلم ہمارے پاس بہت ہیوج رسپانسبلٹی ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ضائع کرنے کے, ٹائم پر نہیں کرنا. ایون سلطان محمد فاتح کی مدر جو ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو نا اپنے دودھ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا خون بھی پلایا ہے. یعنی لٹرلی خون نہیں پلایا, ان کے واقعات بتائیں کہ کتنا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اور کون سی ماں کے وہ بتاتی ہے. کمزور یعنی بزدل مائیں کمزور بچے پیدا کرتی ہیں. جو مائیں بزدل ہے نا, میرا بچہ ہائے چلا نہ جائے, گڈو پپرو ابھی تک ہے, وہ بزدل بچے پیدا کریں گی. اور ایک بزدل الیگزینڈر کہتا تھا, حالانکہ تھا کافر, کہتا یو گیو می گریٹ مدرز آئی ول گیو یو گریٹ نیشنز. سو سبحان اللہ, اسی بات پر ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کرتے ہیں ڈسکشن کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور جزاک اللہ خیر مناجی فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ. آپ نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی آج. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے ایکسپیرینس سیکھنے کی توفیق دے. اور ہم نے جو باتیں کی, although this topic needs a detailed sessions, لیکن ہم نے چاہا کہ ہم اس کو جتنا بھی کر سکیں. ڈیفینیٹلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں بہت لوپ ہولز رہے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, گرے ایریاز بھی ہیں. سو ڈونٹ جج کہ یار آپ نے یہ بات, ہر فیملی کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو انشاءاللہ اگر آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے تو بہت سارے لیکچرز ہمارے یوٹیوب پہ اس میں اویلیبل ہیں. زابی کی ورک شاپس ہیں, میں نے بھی پیرنٹنگ پہ الگ لیکچر دیا, میرج پرابلمس پہ الگ لیکچر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں لائف لانگ پروسیس ہے, یو نیڈ ٹو کیپ لرننگ اباؤٹ دس. ایک ڈسکلیمر میں دینا چاہ رہا تھا ٹو دی آڈینس کہ آئی ایم ناٹ اے اسپیکر, ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے یو آر اے اسپیکر, نہیں محبت تھا بھائی کی, یو آر اے اسپیکر. تو ان کی تو اگر میری طرف سے کوئی بات اوپر نیچے ہو گئی تو میرے لیے تو فرسٹ ایکسپیرینس تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دین پہ لے آئے, اور ہمارے گھروں میں دین کو داخل کر دے, اور ہمارے گھروں سے بے دینی کو نکال دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے, اور کفر اور فسق اور فجور اور فحاشی اور برائی ہمارے دلوں سے نکال دے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.